بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم. مرکز الحرمین الاسلامی ستیانہ روڈ فیصل آباد پاکستان سے فتاوی آن لائن کے ساتھ آپ کا میزبان میاں طاہر حاضر خدمت ہے. اسلامی تعلیمات اور سوال و جواب کا یہ پروگرام ہر روز عصر کا مغرب آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. ریکارڈڈ پروگرام مختلف کیبل نیٹ ورک کے ذریعے آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. اگر آپ کو بھی کوئی دینی، روحانی، معاشی اور معاشرتی مسئلہ درپیش ہو اور قرآن و سنت کی روشنی کے اندر آپ اس کے صحیح اور بروقت حل کے متلاشی ہوں تو ہمارا ٹول فری نمبر نوٹ کر لیجئے 08001117777. آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز اور براہ راست پوچھے گئے سوالات کے جوابات ہر روز کی طرح ہمارے مفتی ہیں، ممتاز عالم دین، مصنف، محقق، مدبر، اتحاد عالمی اسلامی کے داعی، سب کو ساتھ لے کر چلنے والے، روایت اور درایت سے بات کرنے والے، میری مراد مفتی مولانا محمد اسحاق ہیں. اگر آپ بھی ہمیں کوئی کال کریں گے، کسی مسئلہ کے اندر رہنمائی چاہیں گے تو ہمیں بڑی خوشی ہوگی. ہمارا ٹول فری نمبر دوبارہ نوٹ کر لیجئے 08001117777. جی مولانا، ایک تحریری سوال آپ کی نظر ہے، کیا عورت ولی کی اجازت کے بغیر شادی کر سکتی؟ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث ہے کہ لا نکاح الا بولی ہے، ولی کے بغیر نکاح نہیں. اس لیے ولی جو ہے نا، سب سے پہلے اس کا قریبی، اس سے معلوم کرنا پڑے گا کہ وہ راضی ہے یا نہیں. اگر بالفرض عورت راضی ہے مگر جو ولی اقرب ہے وہ خواہ رورات کرتا ہے، کسی دور کے رشتہ دار کو ولی بنا دے. ولی بنانا چاہیے، اور اگر رشتہ دار نہیں تو پھر عدالت کو ولی بنائے گی، اور عدالت بھی اگر کسی جگہ اسلامی نہیں تو پھر مسلمانوں میں سے کسی نیک اچھے آدمی کو اپنا ولی بنائے. وعلیکم السلام جی، مولانا صاحب ہیں؟ جی مولانا ہے. جی میری بات کروا دیں. آپ پوچھیں میری بہن. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ. مولانا صاحب، میں نے نا آپ سے نا ایک خواب کی تعبیر پوچھنی ہے. اچھا میں نے خواب، میری نا بھابھی اور میری باجی نا دونوں پریگننٹ ہیں. جی میں نے ایک خواب دیکھا کہ ایک دن پہلے میری باجی کے گھر بیٹا ہوا ہے، اس کا نام ہم نے بلال رکھا ہے. جی اور جو میری بھابھی کے گھر بیٹا ہوا ہے نا، اگلے دن وہ جس دن پیدا ہوتا ہے نا، وہ پیدا ہوتے ہی باتیں کرتا ہے. جیسے میری بھابھی بولتی ہے نا ویسے ہی وہ بچہ بھی بولتا ہے. تو وہ ویسے ہی مجھے مخاطب کرتا ہے کہ نہیں پھپھو ایسے نہیں ہے. اس کے بعد میرے ابو ہوتے ہیں تو میں کہتی ہوں ابو دیکھیں ہمارے گھر کی، میرے ابو فوت ہو چکے ہیں، ان کو 8-9 ماہ ہو گئے ہیں. اللہ مغفرت فرمائے. جی تو وہ کہتے، میں ان کو کہتی ہوں کہ ابو جی یہ دیکھیں ہمارے گھر کی چھتیں گر رہی ہیں. کہتے نہیں بیٹا کچھ نہیں ہوتا، ہمارے گھر کی چھتوں کو کچھ نہیں ہوگا، تم بے فکر ہو. وعلیکم السلام. جی جی تو اب آپ بتائیں. بہت اچھا خواب ہے، اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا ہے تو مبارک ہو، اللہ تعالیٰ ایسے ہی کرے. جی تو اس کا بولنا میں کوئی بری بات نہیں، یہ تو بہت اچھی علامت. جیسے عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں بولے تھے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دانائی اور حکمت دی تھی. جی تو بچے کا بچپن میں بولنا یہ بتاتا ہے کہ بچہ بڑا دانا ہوگا. اچھا جی. ہاں، اور جیسے ایک بات عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آیا کل میں فی المحل، وہ گود میں باتیں کرتے تھے تو دنائی کی باتیں کرتے تھے نا. ہاں تو جیسے جیسے میرے بھابھی بولتی ہے نا ویسے ویسے وہ بولتا ہے. نہیں ماشاء اللہ ایسے ہی ہوگا، اللہ فضل فرمائے گا. خیر تو کرے. جی میں نے اور یہ پوچھنا تھا، ہیلو، جی کہ ہمارے گھر میں نا ٹینشن بہت زیادہ، اتنی بے سکونی ہے نا، کچھ کاروباری بھی ہے، کچھ حالات کے بھی ہیں کہ ایک ختم نہیں ہوتی دوسری شروع ہو جاتی ہے. پتہ نہیں یہ کیوں ہے ایسا. پڑھنے کے لیے بتا دیں تاکہ کم از کم گھر میں تو سکون ہونا. سب سے میرے ابو فوت ہو اچھا گئے. ٹھیک ہے. آپ نے کل ہمارا پروگرام سنا تھا؟ نہیں جی، میرے خیال سے میں نے کل، ہماری نا کیبل نہیں آ رہی تھی. اچھا، جی آپ کے کون سا نیٹ ورک ہے؟ بی سی این ہے یا؟ جی ہمارے پی سی این آ رہا ہے. اچھا چلیں مولانا فرما دیجیے. بچی جب آپ یہ بات پوچھیں نا کہ ہمیں کو بتایا تو کاغذ قلم آپ کے پاس ہونا چاہیے تاکہ میں بتاؤں تو آپ نوٹ تو کر رہے نا، ورنہ پھر وہ یاد نہیں رہتا. مجھے آپ کوئی ایسا ورد بتائیں جو نا ہم ہمیشہ کرتے رہیں. آپ ہمیشہ کریں نا، یہ صبح کی نماز کے بعد نا 100 مرتبہ جی ماشاء اللہ کانا ماشاء اللہ کانا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اللہ باللہ الا باللہ العلی العظیم. یہ پورا پڑھنا ہے. پورا پڑھنا. پہلے ماشاء اللہ کانا ماشاء اللہ ہو کانا. ماشاء اللہ ہو کانا ہاں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ 100 مرتبہ 100 مرتبہ فجر کے بعد شروع رکھیں. ساری عمر
ہر مسئلہ حل ہوگا، اللہ کی مسئلہ حل ہو جائے گا. سارے کریں مولانا صاحب ہمارے گھر میں بڑی بے سکونی ہے. اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے، دلوں میں الفت پیدا کرے اللہ. ہاں جی بس آپ دعا کیجیے گا. دعا کروں گا. اللہ حافظ. جی اللہ. جی ولی کے متعلق ولی کے بغیر نکاح نہیں. ولی بے شک نہ وہ اس کا قریبی رشتے دار ہو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مولانا بیٹھ گئے جی. جی پوچھے. اچھا جی مولانا ایک قرآن پاک دی سورہ بقرہ دی آیت ہے 138. جی اللہ کا رنگ اختیار کرو اور اللہ تعالیٰ سے اچھا رنگ کس کا ہوگا؟ جی کیا مراد ہے؟ صبغۃ اللہ منا سن میں اللہ صبغہ. جی بھائی اللہ کا رنگ میرے بھائی وہی ہے جو اللہ نے دین اتارا ہے. جی یہ دین ہی جو نا اس کو اللہ تعالیٰ کہیں فطرت اللہ کہہ دیتا ہے، کہیں صبغۃ اللہ کہہ دیتا ہے. جس رنگ میں وہ بندوں کو رنگنا چاہتا ہے وہ یہی دین ہے جو اس نے اپنے رسول کی معرفت اتارا، جو قرآن مجید میں ہے. رسول کریم علیہ السلام نے جس کی تعلیم دی. تو یہود نصارہ یہ صبغۃ اللہ کہنے کی ضرورت اس لیے پڑی کہ نصارہ اور یہود دونوں نا استعمال کرتے ہیں. وہ بھی صبغہ سے لفظ نکلا جس کو بپتسمہ کہتے ہیں. ایک خاص قسم کا پانی برکت والا اور رنگ جو ہے نا بچے پر اور جس کو وہ اپنے دین میں داخل کرتے ہیں ان پر ڈالتے ہیں. اور اس سے سمجھا کہ اب یہ ہمارے رنگ میں رنگا گیا، نصرانی ہو گیا یا یہودی. تو اللہ نے کہا یہ رسمیں کوئی چیز نہیں، یہ جو ہے نا رنگ اوپر گرانا یا یہ پانی یہ نہیں. جو دین اللہ نے اتارا وہ رنگ اختیار کرو، وہ دین ہے دین حنیفی. جی یعنی مادی رنگ نہیں ہے بلکہ مادی رنگ نہیں، روحانی رنگ. روحانی رنگ. روحانیت میں رنگے جاؤ، یہ رسمیں چھوڑو. جی اچھا مولانا دوسرا ہے ایک مدینہ سے نا بغیر گٹلی کھجور ملتی ہے. جی اس کے مطلب جو واقعہ مشہور ہے کہ کفار نے وہ گٹلیاں نکالے تھے تو کھجور اللہ نے، یہ اس کے کیا مطلب وضاحت فرما دیں؟ نہیں، یہ ساری بات بنائی ہوئی ہے. اچھا اس وہ کے ویسے ہی کھجور ہے جیسے اور چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں. کچھ لوگ تو کہتے ہیں نا کہ گٹھلی ہوتی ہے، لوگ نکال لیتے ہیں کہ بہت چھوٹی سی گٹھلی ہوتی ہے. جی. مگر ہمیں اس بحث میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر وہ بغیر گٹھلی کے بھی ہے جی تو کوئی بات نہیں. اللہ کی قدرت کا نمونہ قصہ نہیں ٹھیک، قصہ نہیں ٹھیک. ویسے جو کھجور ہے نا بغیر گٹھلی کے جی. لوگ اسے پسند نہیں کرتے، وہاں کے رہنے والے بھی، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ گٹیا کھجور. گٹیا کھجور اچھا وہ واقعہ وہ غلط ہے. غلط ہے. وہ کھجور کی بھی کوئی خاص کوالٹی نہیں ہے. جی جی یہ جو کچھ عارف صاحب کہتے ہیں نا کہ یہ سہانی ہے، یہ چیخی تھی، روئی تھی، یہ تھا وہ تھا، جی جی. ساری باتیں آپ ہی بنائیے. جانی مولانا تیسرا سوال یہ ہے کہ ماہ رمضان اب ہمارا ادھر سعودیہ میں شروع ہوا، اب دو جو روزوں کا فرق پڑ گیا ہے. جی جی. تو اب پاکستان میں آ کے کیا طریقہ اختیار کریں؟ ایک روزہ رستے میں ہم نے سفر میں چھوڑ دیا تھا. بس جتنے روزے سعودی عرب کے ہوں گے نا بھائی اتنی روزے رکھے گا. جس دن سعودیہ میں چاند نظر آ جائے گا نا جی جی آپ کے روزے جائیں گے ختم ہو. تو جو چھوٹا ہوا سفر کی وجہ سے وہ بعد میں رکھ لیں. ٹھیک ہے. جس دن وہاں 29 کا اگر چاند نظر آ گیا تو 29 کے بعد آپ یہاں بھی روزے ختم کریں. اگر نہیں جو رستے میں چھوڑ دیا اگر وہ پاکستان میں ساتھ ہی مکمل کر لیں تو وہ طریقہ ٹھیک ہے. وہ کریں ضرور، وہ پھر نفلی روزہ کر لیں یا وہ آپ کا قضا تو رکھ لیں. مگر رمضان شریف کے روزے اصل جو تھے وہ ختم ہو گئے. اچھا وہ اس کے ساتھ ہی ختم ہو جائے. جہاں سے رمضان شروع کیا تھا اسی ملک کا رمضان آپ کو نا جی 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 سامنے رکھنا چاہیے. اچھا اچھا جی بہت شکریہ مولانا. جی بارک اللہ. حکیم عارف صاحب جی. عمرہ کر کے آیا ابھی کہ عورت کی ولایت کے بارے میں کہ ولی کے بغیر شادی نہیں ہو سکتی. ولی اس کے لیے ضروری ہے. عورت خود اپنا نکاح کرے تو ابن عباس رضی اللہ عنہ جیسے کہتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں نے فون کرنا تھی جی جی مولانا صاحب. بات کریں نا جو کرنا چاہتی ہیں آپ. اچھا ایک سوال پوچھنا ہے. جی پوچھیں. جب روزہ رکھتے ہیں جی تو اذان ہو رہی ہو تو روزہ رکھ سکتے ہیں؟ اذان ہو رہی ہو تو روزہ آپ کھانے کا پوچھتے ہیں نا کہ جب اذان ہو رہی تو کھانا کھا سکتے ہیں؟ ہاں جی. نہیں کھا سکتے. نہیں کھا سکتے. نہیں، جب اذان شروع ہو کھانا بالکل بند کر دیں، منہ میں بھی لقمہ ہو تو پھینک دیں. اب تو وقتی روزے کا شروع ہو گیا، اگر کھاتی رہے گی آپ اس کا مطلب آپ نے روزے میں سے 2-4 منٹ کھا لیے، یہ نہیں ہونا چاہیے. پہلے کھا لیں. چلیں بہت شکریہ جی آپ کے کال کرنے کا. مولانا ساتھ ہی ان کا ایک سوال ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی. مولانا صاحب جی میں اپنے یہ عرض کرنی سی میری بچی ہے ایک جی 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 وہ بیمار رہتی ہے. جی ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਫਸੀਆਤੀ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ. لاہور سے بات کر رہے ہیں. हाँ जी लाहौर से جی جی उसका इलाज भी करवा रही हूँ. جی جی. جی अगर फिर भी उसको वहम नहीं करता वो जब नहाती है तो नहा दें. बार बार नहाती रहती है कि मैं नापाक हूँ मैं नापाक हूँ. ना कुरान पाक पढ़ सकती है ना नमाज पढ़ सकती है. بس ذہن میں ایک بات سمجھ وہم میں مبتلا ہوگی نا، وسواسی ہوگی. بس ڈر خوف سے بہت
اگر نام بدلنے کا کوئی بات ہے تو نام بتا دیں. نہیں، نام بدلنے سے میری بہن کچھ نہیں ہوگا، وہ بچی ہے بیمار، جی تو اس کا علاج ہی آپ کرائیں، جی اور ساتھ ہی شفا کے لیے یہ بھی پڑھتی رہیں 131 بار نا جی. یا سلام ہو. میں پڑھوں؟ ہاں، صبح شام پڑھ کر نا آپ جی جی درود شریف اول آخر پڑھیں، اور یہ پانی پر دم کر کے یا دوائی پر پھونک مار کر نا بچی کو پلائیں. میں بہت پریشان اس کی وجہ سے. نہیں، پریشان تو ہونا، بچی ہے، آپ والدین تو پریشان تو جوان بچی کی طرف سے ہونا ہے. دعا بھی کریں اور علاج اس کا کرائیں، وہ نا بیمار ہے. کروا ہی رہی ہوں اس کا. انشاءاللہ اللہ شفا دے گا. تو میں اپنا اس کا یہ 131 مرتبہ اس کو معمولی نہ سمجھنا، ضرور یہ شروع کر دیں، ابھی سے شروع کر دیں، ابھی پڑھ کر نا اس کو دم کر کے پلائیں پانی. ٹھیک. درود شریف اول آخر ہے 131 بار یہ یا سلام ہو. کتنی بار پڑھنا دوسری؟ درود شریف اگر زیادہ مرتبہ 11 مرتبہ پڑھ لیں تو وہ تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ ایک بار ہی پڑھ لیں. جی چلیے، بہت شکریہ بھائی آپ کے کال کرنے میں. اچھا شکریہ. اب جو کورٹ میرج کیا جاتا ہے اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ کورٹ میرج جو صحیح طریقہ تھا نا، اس میں بھی کوئی خرابی نہیں تھی کہ عدالت میں اگر کوئی بچی ایسی جاتی ہے نا. کال لے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آ گئے نہیں حافظ صاحب؟ جی آ گئے. جی پوچھیں. مولانا صاحب میں عامر بول رہا ہوں جی، تاج کالونی سے. جی سرکاری ملازمین کی تنخواہیں جو ہے نا وہ بینک سے آتی ہیں، بینک کے ذریعے. جی اچھا، تو نیشنل بینک والوں کے ہے ایک اسکیم کہ وہ 20 تنخواہیں ایڈوانس دے دیتے ہیں اور بعد میں انسٹالمنٹس میں وہ لیتے ہیں واپس، اور اصل رقم کے ساتھ نا کچھ پرسنٹ انٹرسٹ بھی لیتے ہیں. زیادہ لیتے ہیں؟ ہاں جی زیادہ لیتے ہیں. تو کیا اس طرح سے ہم اپنی کسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کوئی رقم لے سکتے ہیں؟ 20 تنخواہیں ایڈوانس جو ہیں وہ. مولانا نے تو بتایا تھا چند دن پہلے بھی، یہ سوال آیا تھا کہ یہ سود ہی کی شکل ہے. سود یہ جب آپ وہ قسطیں واپس کرتے ہیں زیادہ لیتے ہیں، سود ہی آپ ادا کر رہے ہوتے ہیں نا. جی جی. اب یہ بات کہ آپ مضطر رہے نوبت کو پہنچ جائیں کہ مردار بھی حلال ہو گیا آپ کے لیے، ایسی کوئی مجبوری آپ پڑی جی جی تو وہ تو قرآن مجید نے خنزیر اور مردار بھی حلال کر دی، وہ الگ بات ہے. جی جی. ویسے جو آدمی خیر نیر ہے اس کو بچ سکتا ہے، اس کو خواہ خواہ تو نہیں یہ کام کرنا چاہیے. سود بہت بڑا گناہ. ٹھیک ہے جی بالکل ٹھیک. اچھا مولانا ایک اور سوال تھا جی. کہ جمعۃ المبارک میں نے آپ نے پڑھا تھا آپ کی مسجد میں، تو آپ نے بتایا تھا کہ اعتکاف میں بیٹھنے اور اٹھنے کے کوئی اوقات بتائے تھے. اوقات بتائے. ہاں جی، وہ ذرا تھوڑا سا ریپیٹ کر دیں. ایک وقت تو ان میں سے بالکل طے شدہ بات ہے نا جو گزر گیا کہ آج 20 تاریخ کی فجر کی نماز پڑھ کر بیٹھنا تھا. جی جی. ہاں اچھا، یہ بیٹھنے کے لیے. ہاں، یہ تو بیٹھنے کے لیے کہ 20 کی فجر کے بعد نا بیٹھ جانا چاہیے مسجد میں. ٹھیک ہے جی. دوسری بات وہ اعتکاف تو ختم ہو جاتا ہے جب چاند آدمی دیکھتا ہے، جی جی. مگر اس کے بعد نیک لوگوں نے مدینہ منورہ اور جہاں جہاں بھی یہ اعتکاف ہوا سب نے یہ کیا کہ عید کی رات جو نا مسجد میں آدمی رہ گھر نہ جائے، جی جی. اور یہاں ہی لباس منگوا لے، خوشبو وغیرہ، تو یہاں سے پھر تیاری کر کے عیدگاہ کو جائے جی جی. اور نماز عید پڑھ کر گھر جائے. یہ ایک اور نیکی ہے جو اگر کرے کوئی تو بہت اچھی بات ہے. جی جی جی. جی جزاکم اللہ خیر. بارک بہت شکریہ سر. السلام علیکم. جی کورٹ تو میرج کورٹ میرج کا طریقہ تو یہ ہے کہ عدالت میں درخواست دے تو عدالت پھر اس کے والد کو سمن جاری کرے یا ولی کو بلائے، اس سے پوچھے. اس کی بات بھی سنیں گے. السلام علیکم. السلام جی تو یہ کہ آج 2-3 دن سے آپ کا پروگرام نہیں آ رہا یہ کس پہ؟ میڈیا کام پہ. میڈیا کام والوں کو آپ فون کریں نا کہ بھائی کیوں نہیں چلا رہے. آپ پہلے تو ریگولر آتا تھا، تیسرا آپ ان کو فون کال کریں اور ان سے ریکویسٹ کریں کہ بھائی اتنا اچھا پروگرام ہے، چلیں پلیز چلا دیں. میں ٹیلی فون نمبر دے دیتا ہوں اگر آپ کے پاس نہیں ہے. ہاں جی اگر لکھا دیں تو میں جی 260 260 1101 1101 2344 نمبر ہے سر. میں انشاءاللہ کرتا ہوں. اور سوال یہ تھا کہ میں جاب کرتا ہوں ایسی دوائیوں کی کمپنی میں، جس کی وجہ سے مجھے شہر سے باہر جانا پڑتا ہے مہینے میں 10-12 دن. جی جی. تو نماز کے جب اوقات رستے میں آ جاتے ہیں ہاں ہاں. تو پھر میں مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ نہیں جی سواری پہ فرض نماز نہیں پڑھی جا سکتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض سواری پہ نوافل پڑھے ہیں. جی جی. تو آیا فرض نماز، ایک سوال کا حصہ تو یہ بنا کہ آیا فرض نماز سواری پہ پڑھی جا سکتی ہے، اور اگر نماز کا ٹائم ہو گیا وضو نہیں ہے تو میں گاڑی میں بیٹھے بیٹھے تیمم کر کے پڑھ سکتا ہوں. یہ 2 سوال ہو گئے. بہت اچھے سوال ہے میرے بھائی. باقی ان کا کی دوبارہ دوہرا دینا یہ تیمم کا طریقہ بھی. ہاں یہ ممکن. یہ میں بتا دیتا ہوں. واقعی آپ نے بہت ضرورت کی بات پوچھی ہے. ایک تو جو لوگ کہتے ہیں نا کہ سواری پر فرض نہیں پڑنے چاہیے، ان کی بات نہیں درست. وہ سواریاں اور تھیں، آدمی کی اپنی سواری گھوڑا یا اونٹ ہوتا تھا، جہاں جی چاہے روک لیتا تھا، پڑھ لیتا تھا اتر کر. اس وقت وہی بات تھی.
صحیح ہے۔ جب یہ ٹرین ایجاد ہوئی یا جہاز وغیرہ تو علماء نے پھر یہی سوچا کہ ابھی وہ اس جانوروں کی نہیں بات سوچنی چاہیے، کشتی کو دیکھنا چاہیے، جیسے کشتی میں اجازت ہے پڑھ لینے کی، یہ اس سے ملتی جلتی چیز ہے، صحیح۔ اس لیے آپ سواری پر ہی بلا جھجک نماز پڑھ لیا کریں۔ صحیح ہے۔ دوسری بات رہے گی تیمم کی، تو اگر پانی نہیں ملتا یا اترنا جو ہے وہ مشکل ہے تو آپ وہاں کوئی پاک صاف مٹی نظر آتی ہے لگی ہوئی گاڑی میں کہیں تو اس پر ہاتھ مار کر اگر منہ پر پھیر لیں ہاتھوں پر تو تیمم کر رہے ہیں۔ اور اگر تیمم کا بھی موقع نہیں، سننے کی بات یہ ہے کہ اگر پانی بھی نہیں کسی موقع پر ملتا، پاک مٹی بھی نہیں ملتی تو نماز نہیں وقت سے لیٹ کرنی، قضا نہیں کرنی، قضا دین میں کوئی نہیں ہے، آپ بلا کچھ کیے ہی نا اللہ اکبر کر دیں بس پڑھ۔ اس کو کہتے ہیں فاقد الطہور ہے، ایسا آدمی جس کو دونوں ہی پاک چیزیں مٹی اور پانی دونوں ہی میسر ہیں، یہ بن کچھ کیے پڑے نماز نہیں چھوڑ سکتا۔ اب حضور تیمم کا طریقہ کیا کہ پاک مٹی پر اپنے بسم اللہ کہہ کر دونوں ہاتھ رکھیں، اگر زیادہ مٹی ہے تو اس کو پھونک مار کر ذرا تھوڑی کر لیں، یہ منہ پر پھیرے ہاتھ، اور منہ پر پھیرنے کے بعد یہ ہتھیلیاں جو نا کونیوں تک نہیں جانا، ہتھیلیاں وہی ہاتھ جب دایاں ہے وہ بائیں پر، بایاں دائیں کے نیچے، ایک طرف تو مٹی لگی نا دوسری طرف یہ پھیر دینا، بس تیمم اتنا ہی منہ پر پھیر لیا اور یہ ہتھیلیوں کے نیچے پھیر۔ ایک اور بات یہ پوچھیں، اگر اتفاق سے اس وقت آپ کے ہاں کیبل چل رہی ہوتی تو کل ہم یہ پروگرام آپ کو دکھاتے تو آپ پوری تصویر مولانا کی دیکھتے کہ کس طریقے سے تیمم کیا جاتا ہے اور ہاتھ کس طریقے سے دوسرے ہاتھ کے ساتھ صاف کیا۔ یہ آپ ضرور ان کو فون کریں دوسرے ساتھیوں سے۔ معلوم یہ کرنا ہے جیسے میں سفر شروع کیا جی ظہر کا ٹائم ہو گیا، اول ٹائم یہ 1 بجے کے قریب ہے، جی میں پہنچوں گا کو عصر کے قریب یا بعد میں، تو آیا میں دونوں نمازیں رستے میں پڑھ لوں یا گھر جا کے پڑھوں؟ نہیں، اسی وقت پڑھ لینی چاہیے جب آپ چلنے لگے نا، زور کا ہو گیا وقت، اسی وقت دونوں پڑھ لوں میں؟ دونوں اس وقت پڑھ لیں، اور اگر پہلے سے چل رہے ہیں تو پھر لیٹ کر لیں، پھر عصر کے وقت دونوں اکٹھی کر لیں۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے، چلو یہ جمع کرنا بھی سنت۔ بالکل ٹھیک ہے، شکریہ جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ۔ جی کورٹ میرج کے بارے میں ہاں تو وہ وارث کو بھی بلاتے ہیں، صحیح طریقہ اس کو بھی سنتے ہیں، تیرا کیا اعتراض ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، مولانا اسحاق صاحب جی۔ جی مولانا صاحب ایک مسئلہ سے پوچھنا، جی ایک نا روزے کے حالے انہیں ہیلر آندا ساری بیماری واسطے، جی جی اور روزے کے حالے جو جی کی اجازت ہے؟ روزے میں استعمال کر لیں آپ، کوئی روزے میں اس کو استعمال کر لیں، کوئی حرج نہیں، آپ کا روزہ ٹھیک ہی ٹھیک ہے۔ اور انہیں ہیلر آندا پمپ جو ہوتا صاف واسطے، ہاں میں جانتا ہوں اس کو، ٹھیک ہے، جن کی سانس رک جاتی ہے وہ بیچارے استعمال کرتے ہیں، کوئی نہیں ہے نا اس میں تو کوئی چیز ایسی ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، میرے بھائی روزہ رکھا ہے آپ اللہ قبول فرمایا اور وہ استعمال کر لیا کریں، ٹھیک ہے جی، روزہ ٹھیک ہی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اب صحیح طریقہ تو یہی تھا کہ ولی بھی آئے، بچی کی بات بھی سنی جائے، جج جو ہے ان کا آپس میں مساوات کرانے کی کوشش کرے، اگر دونوں کی صلاح ہو جائے تو بہت اچھی بات، ولی بھی راضی، بیٹی بھی السلام راضی۔ علیکم۔ السلام جی بھائی، یہ میں نے مفتی صاحب سے پوچھنا تھا کوئی مسئلہ۔ جی پوچھیے، سن رہے ہیں۔ میں نے یہ پوچھنا تھا کہ یہ وطر جو ہیں عشاء کے اگر ہم تہجد میں پڑھیں تو یہ پہلے پڑھیں یا نوافل کے بعد پڑھیں؟ نوافل کے بعد پڑھیں، نوافل کے بعد پڑھیں۔ جتنے نوافل آپ پڑھنا چاہتے ہیں نا، یا اللہ توفیق دے، دو دو کر کے پڑھتے جائیں، آخر میں جا کر وطر پڑھیں۔ اچھا دوسرے میں نے یہ ہلو جی جی دوسرے یہ پوچھنا تھا کہ آپ کیا کہتے ہیں، جی پوچھ لیں۔ زکوٰۃ کا کیلکولیشن کیسے کریں؟ نہیں آپ بتائیں نا کیا چیز، مطلب زکوٰۃ کو ہم نے دینی ہے زکوٰۃ، تو اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ اس کا کتنا ہم صحیح طریقہ کار اس کی حساب کتاب کیسے کریں؟ میرے بھائی زکوٰۃ کو جو ہے نا مال ہمارے پاس سونا چاندی اگر گھر میں وہ یا نقدی کو ہے اس کو آپ استعمال کریں، یہ بچے بول رہے ہیں، یہ آپ ہینڈ فری نا استعمال کریں۔ اچھا اچھا اچھا، ہاں وہ آواز پیچھے سے وہ آواز آ رہی نا، شور پڑ رہا، اچھا نہیں تو صرف سونا چاندی اور جو پیسہ ہے گا کیش بس اس پہ؟ کیش 40واں حصہ۔ اگر آپ دکان کر رہے ہیں یا کارخانہ ہے ماشاءاللہ تو پھر اس میں جو چیز بیچنے کے لیے آپ نے رکھی ہے نا، دکان پر نہیں، کارخانے کی بلڈنگ وغیرہ پر نہیں، صرف جو چیز سیل کرنی ہے نا اس کی قیمت لگا لیں، اور یہ نقدی اور سونا چاندی اس کو اکٹھا کر لیں، یہ ہو گیا آپ کا مال۔ اس پر 40واں حصہ دیں گے، جتنا یہ ہوگا 40واں حصہ اس کا اللہ کی راہ میں دیں گے۔ ٹھیک، بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔
اچھا طریقہ کار یہی تھا کہ طریقہ کار اب بھی یہی ہے. وہ صرف ایل کار جو ہے نا لوگ ان سے مل کر لکھوا لیتے ہیں کہ جی انہوں نے تعمیل نہیں کی, وہ لیتے نہیں سمن, وہیں لکھ لیتے ہیں. جی قانون نہیں, یہ قانون تو یہ ہے کہ ان کو بھی بلایا جائے, اولیاء کو, سرپرستوں کو, ان کی بھی بات سنی جائے کہ تفصیل ذرا بتا رہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ طاہر صاحب نے جی جی یہ سب کیا حال جی؟ جی الحمدللہ. جی میں یعقوب بول رہے ہیں سوتر منڈی ہوں. جی ایک مسئلہ پوچھنا تھا مولانا صاحب کو. پوچھو, سن رہے ہیں, پوچھیں یعقوب صاحب جو پوچھنا. مولانا صاحب یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کو بیماری ہو بواسیر کی, جی, اور بلڈ وغیرہ آتا ہو, جی, وہ اعتکاف پہ بیٹھ سکتا ہے؟ بیٹھ سکتا, بیٹھ سکتا ہے, کوئی بات نہیں. اچھا. رسول کریم علیہ السلام کے زمانہ میں ایسی عورتیں جو استحاضہ میں مبتلا تھیں, حیض کے علاوہ ہوتا نا بیماری کا خون وہ روکتا ہی نہیں, وہ بیٹھتی تھیں, بلکہ کئی مرتبہ ان کے نیچے نا کھال رکھنا پڑتا تھا جس میں وہ خون جمع ہوتا رہتا تھا. روکا نہیں گیا انہیں, بالکل جائز تھا. صرف حیض کا خون آ جائے وہ اور جو پھر اپنا اعتکاف ختم کر یہ تو مرد ہے نا, اس کو تو حیض کا خون نہیں نا آئے گا. نہیں, وہ مستحاضہ ہوتی تھی نا بیچاری, ان کو خون آتا ہی تھا. جیسے بات بہت صحیح ہے, لیکن مولانا جب عورت کا مسئلہ بتاتے ہیں تو اس کے ساتھ جب کمپیریزن کریں گے تو اس کو یہ بیماری اور اس کو یہ بیماری, یہ بھی ٹھیک ہے دوسرا یہ ہے کہ آپ کو بواسیر ہے کسی آدمی کو, اگر عورت کو استحاضہ خون جاری رہتا تو وہ بھی اعتکاف کرتی تھی, یہ بواسیر والا بھی کر سکتا. جی جی ہاں, تندرست عورت اگر اعتکاف میں بیٹھے اور اس کو یہ ایام آ جائیں تو وہ فوراً پھر اپنی جگہ سے اٹھ جائے, اس کا اعتکاف ختم ہو گیا, بعد میں اتنے دن پورے کرے گی. دوسری یہ بات ہے کہ یہ پوچھنا تھا, خلا اگر کوئی لے لیتی ہے عورت, جی, تو اس کے بعد مرد دوبارہ رجوع کر سکتے ہیں, ان کے درمیان صلح ہو سکتی ہے؟ صلح ہو سکتی ہے, مگر صلح کی شکل یہ ہے کہ اگر تو عدت کے دینی ہے, ابھی عدت پوری گزری تو پیسے جو عورت نے لیے ہیں نا وہ واپس کرے, اگر معاوضہ دے کر طلاق لی تھی, اور بعد میں وہ رجوع کر لیں. اور اگر وقت گیا گزر تو پھر اس طرح رجوع ہوگا کہ ویسے نہیں صلح کر سکتے, دوبارہ دونوں کا نکاح ہوگا. مولانا صاحب جو کوئی حلالہ وغیرہ نہیں, کوئی کفارہ نہیں, دوبارہ ان کو بٹھا کر نا نیا حق مہر مقرر کر کے ان کا ایجاب و قبول کیا جائے, کیونکہ خلا سے طلاق بائن ہوتی ہے, پہلا نکاح اسی وقت وہ ختم کر دیتے, رجوع نہیں نہ کر سکتا. رجوع کی صرف ایک شکل ہے کہ اگر وہ راضی ہو جائے, رقم واپس کی جائے, پھر وہ مل جاتی ہے, عدت کے بعد نہیں رجوع ہو سکتا. جی. تو دوسرا یہ ہے کہ جو عورت سامان لے کے آئی ہے وہ اپنا واپس لے جائے گی؟ وہ تو لے جائے گی, وہ اسی کا, وہ اگر خامن نہیں دے گا تو ظالم ہوگا, اس کو رکھنے کا کوئی حق نہیں. صحیح ہے جی. یہ زکات کے متعلق بھائی نے بھی ایک سوال پوچھنا ہے. جی پوچھ رہے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا, اس زکات کے متعلق ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے گھر وغیرہ بیچتا ہے تو اس کے پیسوں کے اوپر بھی وہ زکات ہوتی ہے؟ گھر بیچا ہے؟ جی گھر بیچا ہے, اور ابھی اس سے کوئی اور مکان نہیں خریدا, اور مکان نہیں لیا, ہاں, تو پیسے اس کے پاس پڑے تو اس پر تو بھائی زکات دینی پڑے گی. یا تو مکان دوسرا خرید لیتا تو چلو, اس نے اپنی دکان خرید لی ہے, اس میں چلو دکان خرید لی, اگر وہ پیسے خرچ ہو گئے تو پھر تو بات ختم ہوئی, پیسے بات نہیں, کوئی زکات نہیں. اگر پڑے ہیں اسی طرح پھر دینی ہوگی. اچھا, بے شک وہ انویسٹمنٹ پرپز کے لیے خریدی ہو, نہیں, بے شک کسی مقصد کے لیے خریدی, جب اس نے دکان خرید لی اور پیسے نہیں رہے, ہاں جی, تو معاملہ ختم ہو گیا. نیتوں کا اللہ مالک ہے. اچھا, بہت مہربانی جی, بہت شکریہ. کاروبار کے لیے بے شک خرید کا. اچھا جی, دکان کاروبار کے لیے, دکان بیچنی ہے. اچھا, اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ وہ دکان جو خریدی ہے وہ دکان کرنی نہیں بلکہ اس لیے خریدی ہے کہ پھر آگے پہلے میں اس میں سے کچھ پیسے بچ جائیں گے, اس میں یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے. ہاں جی, یہ دکان ہی بیچنی ہے, دکان میں مال رکھ کے نہیں بیچنا. اچھا, ہاں, تو وہ یعنی اس میں سے اگر کچھ پیسے بچ ہی رہے ساتھ تو وہ مکان یعنی اس کا لے لیں گے. چلو وہ تو بعد کی بات ہے نا. اگر دکان آپ نے اس لیے خریدی ہے کہ اس کو پھر آگے بیچ دینا ہے, ہاں جی, تو پھر تو آپ نا دیکھیں نا کہ ان دنوں میں اس کا ریٹ کیا ہے. جی جی, ہاں, اس دکان کا ریٹ لگوا کر اس پر 40واں حصہ دیں نا, پھر تو زکات پڑے گی نا. وہ تو مال تجارت ہی بن گیا نا کہ آپ نے وہ کمرشل بنیاد پر خریدی ہے کہ بیچنی آ گئی. اچھا, اگر خود دکان کرنے کے لیے خریدیے پھر نہیں. اچھا, خود دکان کرنے کے لیے پھر نہیں. اچھا, ایک اور چھوٹا سا سوال, یہ کل کریں گے پھر. اوکے جی, ٹھیک ہے نا جی, جزاکم. اولیاء کے بارے میں طریقہ یہی ہے کہ ان کا بھی اعتراض سنا جائے, بچی کی بات بھی سنی جائے, صلح کی کوشش کی جائے. اگر نہ ہی بات السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی. جی شفیق بول رہا ہوں فیصلہ آباد سے. جی جی, مولانا صاحب ہیں؟ جی, کیا حال چال ہے مولانا صاحب؟ الحمدللہ. سر مسئلہ پوچھنا تھا ایک.
جی کیا آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں، کوئی نہیں ٹوٹتا. منہ بھر کے کیا آ جائے؟ منہ بھر کر آئے جتنی جی چاہے آئے کوئی نہیں، وہ تو باہر کو نکل گئی نا، اچھا ہو گیا، اس سے روزہ کیوں ٹوٹے گا؟ ٹھیک ہے جی، ہاں بہت شکریہ، اللہ خیر سے رکھے. تو اب جس طریقے سے یہ اہل مند وغیرہ یا یہ سارا حرام طریقہ فرار ہے. اور یا کا حق بھی مارا گیا. ولی جو تھے ان کو بیچاروں کو پوچھا ہی نہیں کسی نے. ان کی تو بڑی اس میں رسوائی اور ذلت ہوئی کہ باپ اور سارے منہ دیکھتے رہ گئے، بچی جدھر مرضی چلی گئی. السلام علیکم. السلام بھائی، یہ پتہ کرنا تھا کہ ہم نے وطر پڑھنے ہوں تو اپنا تہجد میں جی تو یہ نوافل سے پہلے پڑھیں یا بعد میں؟ نہیں، نوافل پڑھ کر آخر میں وطر پڑھنے ہیں نا، آخر میں پڑھنا ہے. پہلے نفل جتنے جی چاہیں دو دو کر کے پڑھتے جائیں، جب آپ کا ارادہ ہو کہ ختم کرنے پھر آخر میں وطر پڑھنے ہیں. چلو بہت شکریہ جی بہت شکریہ، تھینک یو. تو اب یہ جو آج کل عدالتوں کے سب حرام ہو رہا، یہ جائز، سب ناجائز کاروبار. تو پھر اس کو ہماری حکومت کیوں مانتی ہے؟ ہاں، بلکہ عدالت کو بھی چاہیے اگر صلح نہیں ہو سکی تو میں نے جیسے کہا نا، ولی اقرب قریب کا ولی جو ہے نا، باپ یا دادا، اس کو چھوڑ کر اس کا چاچا دور کے جو ہے نا ان کو بھی ولی بنا دے، اتنا دخل دے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی 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 ایک مسئلہ پوچھنا ہے. جی پوچھیے بھائی پوچھیے. وہ بات یہ کہ جیسے آج کل ہو گیا نا، یہ ٹرینڈ چل گیا کہ نا اکثر نعت خواں جو ہے نا، اکثر جو نعت خواں ہیں وہ میوزک کے ساتھ نعتیں گاتے ہیں. جی جی کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں، بالکل ناجائز، جی بالکل حرام اور ناجائز ہے. تو لیکن اس طرح بہت اچھی اچھی نعتیں بھی نہیں، وہ نعتیں اپنی جگہ اچھی ہیں، مگر ساتھ یہ گندگی جو ملا دی موسیقی، اللہ کے رسول علیہ السلام موسیقی کو تباہ کرنے کے لیے آئے، بھیجا ہی اللہ نے آپ کو اس لیے کہ یہ ساز ختم کریں، اور انہوں نے آپ کے مشن کے خلاف بھی شروع کر دیا. اچھا ایک بات تو بتائیں اس بارے میں نا، میں ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں. بعض لوگوں کو خیال ہوتا ہے کہ شاید کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نہیں، حضرت مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے بچے نے کتاب لکھی ہے مسائل سما، اچھا وہ لوگوں کو حاصل کرنی چاہیے، کیونکہ یہی لوگ اکثر کہہ دیتے ہیں کہ نہیں ہمارے مسلک میں جائز ہے. انہوں نے کہا نہیں، نامرادو قطعاً حرام ہے. اگر پہلے کا کوئی حوالہ دے کہ حضور کے زمانے میں یہ وہ کہتے سب باتیں پہلے کی ہیں، آخر میں آپ نے اس کو ختم کر دیا. بہت عمدہ کتاب. اور یہ جو کہتے ہیں اولیاء نے تبلیغ کی، اس طرح خواجہ معین الدین کی، سب کا رد کیا کہ یہ کتے بکواس کرتے ہیں. ان ولیوں نے کبھی ساز نہیں بجایا نا. وہ رسالہ مسائل و سما ملے علیحدہ مل سکتا، ورنہ ہے رسائل رضویہ. اچھا اعلیٰ حضرت کے رسالوں کے مجموعے 2 حصے ہیں، اس میں لگا ہوا وہ رسالہ مسائل و سما، وہ تو ان دنوں چھپا کر باندھنا چاہیے کہ لوگوں کسی مسلک پر تو رہو. بالکل ناجائز اور حرام ہے. صحیح. چلیے بہت شکریہ بھائی آپ کے کال کرنے. اللہ حافظ. یہ شادی اور بیاہ جو اس طرح سے کیے جاتے ہیں، اس کی کوئی قانونی اور بس وہ جیسے حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ جو عورت اپنا نکاح خود کرے یا کوئی عورت کسی دوسری عورت کا کرائے، یہ سب بدکار عورتیں ہیں، بغایا کا کنجریاں. ایسا نہیں ہونا چاہیے، مرد لانا چاہیے. بے شک قریبی عزیز ہو، وہ نہیں کہ دور والے کو عدالت مقرر کر دے. کوئی نہیں، پھر آخر میں قاضی ہے، قاضی بھی نہیں کسی مسلمان نیک کو بنایا جائے. ہونا چاہیے کوئی وہاں نکاح کا ذمہ دار. عورتوں کو خود رائے نہیں ہونا چاہیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی میں نے پوچھنا تھا جی کہ یہ کیبل کا کام صحیح ہے یا کیبل کے کام کے معاونت کرنا یا اس سے فائدہ لینا صحیح ہے؟ مولانا نے تو بے شمار دفعہ بتایا ہے کہ جس طریقے سے چھری ہے، اگر خدا نہ خواستہ بندہ کسی کے پیٹ میں گھونپ دے تو مجرم ٹھہرے گا. اگر اس سے سبزی کاٹ لے، کوئی پھل کاٹ لے، اپنے استعمال کے اندر لے آئے، اب چھری کا تو کوئی جرم نہیں. ہیلو جی بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ جی آپ دیکھیں اسی طریقے سے ٹیلی ویژن ہے، ریڈیو ہے، میڈیا کے جتنے ذرائع ہیں یہ سارے کے سارے بہت اچھے ہیں، بس ان کا استعمال جو ہے وہی حرمت اور حلت کی طرف لے کے جاتا ہے. تو اس زمانے میں میرے بھائی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتیں جو ہمیں ملی ہیں، مگر ہماری بدقسمتی کہ ہم ان سے غلط کام لے رہے ہیں. وہ غلط کام لینے والوں کا قصور ہے، کیبل کا کوئی نہیں. بہت شکریہ جی. بارک اللہ. جزاک اللہ. یہ ليلۃ القدر کے بارے میں بھائی نے پوچھا ہے کہ اس کی کوئی خاص نشانی بھی ہے؟ اگر کال لیں گے پہلے. جی ليلۃ القدر کی کوئی نشانی ہوتی یا جو بتائی گئی وہ قطعی ہوتی تو رسول کریم علیہ السلام پر ہی واضح نہ ہو جاتا کہ وہ کون سی ہے. آپ بھی تلاش کرتے رہے، ایک سال اللہ نے بتایا کہ یہ ہے، آپ بتانے کے لیے آئے، 2 صحابی آپس میں جھگڑ پڑے.
آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے بتایا تھا کہ سال یہ رات ہے مگر تمہاری لڑائی کی نوسط سے میرے ذہن سے جاتی رہی. آپ تلاش کرو. السلام علیکم. وہی پتہ. جناب میں محمد یونس بول رہا ہوں دفتر کولوں. جی جی. اچھا جی اوکے ساڈے چینل 49 تے تہاڈی آندی ہے سی ڈی چلدی ہے 4:30 تو 5:30 تک. جی جی. نال اس تو بعد فلم دی آ جاندی ہے سی ڈی اسٹیج تے تو ختم ہو جاتا ہے. جی جی. وہ تے انڈیا دا چینل چلنا شروع ہو گیا. اسی کی کریے نہیں اب میڈیا کام ہے آپ کا. سادہ نہیں بی سی این 71 نمبر پہ چیک کریں تو. اچھا میں جیسے کہ لگتا ہے تو 14 چیک بھائی آپ اس پہ چیک کر لینا. مطلب آپ کے پاس ٹیلی ویژن ہے, کیبل والوں کے پتہ نہیں کیا کیا سسٹم ہوتے ہیں, کبھی پیچھے سے بدل گیا کبھی خود بدلنا پڑتا ہے. آپ 71 نمبر چیک کریں. چلو ٹھیک ہے مہربانی. اللہ خیر سے جی. جی لیلۃ القدر کے بارے میں لیلۃ القدر کی کوئی نشانی نہیں, کوئی نظر نہیں آتا, کوئی نور نہیں نظر آتا, نہ کوئی فرشتے سلام کہتے ہیں جو آدمی سن سکے. یہ ساری باتیں عوام نے خود ہی گڑی ہوئی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میں عظیم طارق بات کر رہا ہوں. جی مولانا صاحب سے اس سوال ہے کہ روزے کی حالت میں اگر الٹی آ جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں, پہلے بھی ابھی کسی نے سوال کیا, اچھی طرح سن لیں. ایک ہوتی ہے خود بخود کہے آدمی, بے شک وہ منہ بھر کر آئے کتنی بار آئے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ایک ہوتا ہے کہ خود کہہ لانا انگلی مار مار کر گلے میں, یا کوئی دوائی ایسی تکلیف تھی اس نے دوائی استعمال کی جس سے الٹی ہے, اس کو کہہ نہیں کہتے, استقاق کہتے ہیں کہ اس نے خود کہہ لی, طلب کی, وہ اس سے روزہ ٹوٹتا, اس سے ٹوٹتا ہے. جو اپنے آپ آئے اس سے نہیں ٹوٹتا. جی بات واضح ہوگی بھائی. جی اوکے جی بارک اللہ فیک. تو عطا اللہ سلیمی صاحب یہاں تشریف فرما ہے, آپ سے بڑی عقیدت رکھتے ہیں, تو ان کا بھی ایک بڑا خوبصورت سا سوال ہے کہ اگر ہم مسافر کے پیچھے نماز پڑھیں جی اور مسافر جو ہے وہ 2 رکعت کال لیں جی کال تو لینی چاہیے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم سر السلام. یہ مولانا صاحب سے بات کرنی ہے. جی مولانا کرتے ہیں اس وقت بات. میں بیٹھا ہوتا ہوں نا. مولانا اسحاق صاحب جی جی بات کر رہے ہیں. ہاں میں کر رہا ہوں, میں ہی بول رہا ہوں. مولانا اسحاق صاحب جی یہ ٹی وی پہ آ رہے ہیں نا. ہاں ٹی وی پہ کل آئیں گے اس وقت. اچھا اچھا. آج جو پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں نا میری بہن, یہ کل والا ہے, اور کل آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آج والا. اچھا اچھا جی. تو میں مولانا صاحب سے بات کرنا چاہ رہی ہوں. کریں پوچھیں نا کیا پوچھیں. اچھا جی آپ طاہر بھائی بول رہے ہیں؟ جی بول رہا ہوں. اچھا جی السلام علیکم طاہر بھائی. ماشاء اللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. یہ میں نے کل ہی دیکھا ہے, تو میں کل سے بس دعا کرے نا یہ اسی طرح جاری رہے اور قبول بھی اللہ فرمائے. جو یہ وابیوں کا پروگرام ہوتے ہیں نا, لوگ نہیں چلنے دیتے. نہیں ہمارا پروگرام مسلمانوں کا الحمدللہ چل رہا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. یہ میں انکل اسحاق کو ویسے پرسنل پہلے بھی بہت جانتی ہوں, تو میں نے ان سے ایک سوال کرنا ہے. میری بہن وہ سوال یہ ہے کہ میرا کوئی عزیز ہے جی, وہ باہر سے مجھے پیسے بھیجتے ہیں یہاں پہ لوگوں کو, جو غریب لوگ ہیں ان کو دینے کے لیے. ابھی انہوں نے زلزلہ زدگان کے لیے بھی بھیجے. میں پرسنلی طور پہ نا خود بھی مطلب سفید پروش ہوں. میں نے کسی سے پوچھ کے, کسی مولانا صاحب سے پوچھ کے کہ جو مجھے ضرورت ہو, کیونکہ میں اس پہ تو نہیں اظہار کر سکتی کہ میں آج جو مجھے بھیجتے میں ان میں سے خرچ کرتی ہوں, تو میں ان میں سے اپنی ضرورت جو ہے نا پوری کر لیتی ہوں. تو میرے دل میں اتنے مسئلے مسائل بھی سنتی ہوں, جاتی بھی ہوں ادھر ادھر درسوں پہ, تو مجھے بڑی پریشانی ہے کہ مطلب کہیں یہ غلط نہ ہوگا. ہاں تو میں یہ پوچھنا نہیں, آپ میری بہن مطمئن ہو جائیں, جو پیسے وہ آپ کو بھیجتے ہیں نا ان کی نیت تو یہی ہوتی ہے, ان کو آپ کے حالات کا نہیں پتا, نہ آپ ہی بتا سکتی ہیں شاید کوشش کی وجہ سے, ورنہ وہ خود ہی کہہ دیتے کہ بہن آپ بھی استعمال کریں. اگر نہیں انہیں پتا یا آپ نے انہیں مجھے بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی آپ بس نا جتنا ضروری ہے نا غریبوں کی مدد کرتے, بس اتنا میری بہن کریں. ہوتے ہیں وہ تو میں بالکل نہیں رکھتی, وہ تو میں جو مستحق ہوتے ہیں ان کو بچا دیتی ہوں. تو باقی جو ہوتے ہیں ویسے وہاں پہ نا مسجد میں ہوتے ہیں, اور وہ کافی ان کا پیسہ وہاں پہ نا اکٹھا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. کافی رقم, کبھی 50,000 کبھی 30,000, ماشاء اللہ قبول فرمایا. روپیہ دے دیتے ہیں, تو میں اس سے کچھ اپنی ضرورت جو ہے نا وہ پوری کر لیتی ہوں. بس جس کو آپ ضروری سمجھتی ہیں نا کہ یہ تو اس کے بغیر چارہ نہیں, اتنا اس میں سے لے لیا کریں. یہ بالکل اس طرح کی بات ہوگی. آپ تو اللہ کے فضل سے پھر بھی ٹھیک ہے, یہ مسئلہ کو خود بیچیں.
کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ جب مسلمان ہوئے اور ان کی بیوی ہند بھی مسلمان ہوئی تو انہوں نے رسول اللہ سے پوچھا کہ یہ ابو سفیان میرا خاوند بڑا بخیل ہے، یہ مجھے اور میرے بچوں کو ضرورت کے مطابق نہیں دیتا، اگر میں اس کے مال میں سے بغیر اس کو بتائے لے لیا کروں تو حضور نے فرمایا تیرے لیے اور تیرے بچوں کے لیے جو صحیح دستور کے مطابق کافی ہے نا وہ تو لے لیا کر، کوئی حرج نہیں، اس کو بتانے کی کوئی ضرورت۔ تو اس طرح جو آپ کو وہ بیچتا ہے اس کی نیت بھی یہی ہے کہ نیک کام پر خرچ ہو، تو آپ اگر ہے نا آپ کا بھی حق بنتا ہے، ضرورت ہے تو لے لیا کریں، کوئی اس میں نہیں ناجائز ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اور یہ تھا بھائی میں نے نا کسی اور سے بھی پوچھا تھا، انہوں نے بھی سیم آپ والا جواب دیا، لیکن میرے دل میں نا بڑی خلش سی تھی۔ نہیں بہت اچھا کیا، جب بھی چاہے مجھ سے پوچھ لیں، میری بہن آپ بالکل آپ کے لیے جائز ہے وہ۔ اچھا طاہر بھائی ایک اور بات آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ میری بیٹی ہے، میری بیٹی کا نا میں نے کہیں پہ نا جہاں پہ رشتہ کیا ہے نا اس کی جو مطلب جٹھانی یعنی بڑے بھائی کی یا چھوٹے بھائی کی بیوی وہ نہیں چاہتی تھی کہ رشتہ ہو، وہ اس طرح کی مطلب نا کہ جادو، مجھے ویسے اللہ تعالیٰ کی زیادہ بہتر جانتے، لیکن شک یہی ہے کہ یہ جادو یہ کرتی ہے۔ اس سے میری بیٹی کا یہ اثر ہوا کہ میری بیٹی کے نا سارے کے سارے بیٹھی ہوئی پڑھ رہی ہے، قرآن پڑھ رہی ہے، بال گر کے، اللہ بال گر کے، اور اس کو جسم کے کہیں وہاں پہ نشان، کبھی وہاں پہ دبے، کہیں وہاں پہ دبے، تو بڑا ہی اس کا برا حال ہوا، بڑا ہی برا حال۔ لیکن اللہ کی رحمت سے میری بیٹی جو ہے نا ماشاءاللہ بہت ہی پڑھتی ہے اور 7 وقت کی نمازیں پڑھتی ہے، الحمدللہ۔ وہ جو ہے نا اب اس کی رکتی ہے تھوڑے عرصے بعد، وہ بالوں کی وجہ سے بڑی ہی پریشان ہے، تو ہم اس کے لیے کیا کریں؟ یہ مولانا بتا رہے ہیں آپ کے لیے انشاءاللہ کوئی روحانی نسخہ بتائیں گے نا، روحانی نسخہ میں بتاتا ہوں، اللہ کرے کل انشاءاللہ تعالیٰ آپ آن لائن جواب دیں گے؟ جی ابھی دے رہے ہیں، دیتا ہوں، اچھا جی ابھی جواب دیتا ہوں۔ ایک تو سارے میرے بہن بھائی نا جو کسی طرح کی بھی بیماری میں مبتلا ہیں یا پریشان ہے وہ یہ ورد شروع کر دیں۔ جی کون سا؟ یا رؤوفو، یا رؤوفو، یا رحیمو، یا رحیمو، یا رب، یا رب، یا سیدی، یا رب، یہ میں لکھ لیتی ہوں۔ یہ 4 نام اللہ کے جو ہے نا ان کی تکرار کیا کریں، رؤوف، رحیم، رب اور سید، یہ سارے میرے بہن بھائی سن رہے ہیں انشاءاللہ نا پڑھیں، یا رؤوفو، یا رحیمو، یا رب، یا رب، یا سیدی، یا رب یا سیدی، بالکل اس کو نا اچھا کتنی دفعہ پڑھنا؟ نہیں جتنا جی چاہے پڑھتے ہیں، اس کی حد کوئی نہیں، تکرار کرتے رہے، ساری چیزیں چھوڑ دیں، بس یہی پڑھتے ہیں یا رؤوف ہو، یا رحیم ہو، یا رب، یا سیدی، خیر ہو جائے گی انشاءاللہ، کوئی بیماری کے لیے سب کچھ انشاءاللہ سب کے لیے ہو جائے، سب کے لیے ٹھیک ہو، ساری آپ کی بگڑی اللہ کے حکم سے سنور جائیں، اور ساتھ یہ بھی میری جان بہت شکریہ، یہ بھی سن لینا کہ فجر کے بعد نا 41 بار یا عزیزو ضرور کہا کریں، یہ بچی کو بھی کہہ دیں جہاں بھی رہے گی، یہ یا عزیزو بطور کرانسن پوسٹ کے آدمی کو پڑھنا چاہیے، مرد عورت کو، تاکہ اس کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ یا عزیزو فجر کے بعد 41 بار یا عزیزو، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی سے خیر سے رکھے، بچی کی قسمت اللہ اچھی کرے۔ آمین آمین۔ چلیے بہت شکریہ بھائی آپ۔ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مسافر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں شکر بات کر رہا ہوں سب نواز سے۔ جی میرا مولانا صاحب سے ایک کوشچن ہے، جی اگر روزے کی حالت میں بندے کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جائے، آپ کے برداشت سے باہر ہو جائے، جی جی کیا وہ میڈیسن لے سکتا ہے اور اس سے پھر بعد میں کفارہ ادا کرنا ہوگا یا اگر نہیں ہوگی؟ اس آدمی کی حالت پیاس کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے اتنی خراب ہو جائے نا کہ برداشت کے قابل نہ رہے، بھوک پیاس یا یہ بیماری، اس پر میرے بھائی فرض ہو جاتا ہے کہ وہ روزے کو ختم کرے، یہ نہیں کہ اس کی مرضی پر ہے، فرض، اگر نہیں وہ ختم کرے گا اور بیمار ہو جائے گا دوشی ہوگا، اس لیے سب لوگوں کو سننا چاہیے کہ نہیں مرنے دو جی روزے میں، یہ بیوقوف لوگ ہیں، اللہ کسی کو تنگ نہیں کرنا چاہتا، اگر روزہ اس کے لیے مصیبت بن گیا چھوڑے، دوائی لے، علاج کرائے، بعد میں اللہ تعالیٰ توفیق دے گا تو سال میں پھر اس کی قضا کر لے، کفارہ کوئی نہیں، روزہ کھول دینا لازم ہوتا ہے، صحت کی حفاظت ہے، فرض ہے آدمی پر، یہ اللہ کی امانت ہے، بدن جو ہے اس کو نقصان نہیں پہنچنے دینا چاہیے۔ جی بہت شکریہ جی وعلیکم السلام۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مسافر امام ہو اور اس کے پیچھے ہم نماز پڑھیں تو وہ 2 رکعتوں کے بعد سلام پھیرے گا، جی، اور ہم پوری کریں گے تو کیا ثواب ہمیں پورا ملے گا یا 2 کا ملے گا؟
جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جناب اظہر اقبال عرض کر رہا ہوں. جی سمندری روڈ پلکوریاں سے. جی فرمائیے. گزارش یہ ہے جی کہ آج ہم لوگوں کو صبح سحری کے ٹائم پہ اٹھ نہیں سکے. جی تو جب آنکھ کھلی ہے تو 5:30 کا ٹائم تھا. اچھا. اس کے بعد ہم نے فوراً جو کچھ میسر تھا کھا کے ارادہ کر لیا 5:30 بجے. جی اب میں اسی لیے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کے بارے میں ہمیں پلیز وضاحت فرما دیجیے. 5:30 بجے تو پھر سحری نہیں ہے، ناشتہ ہے یہ تو. ہاں جی نہیں میرے بھائی، پھر روزہ کیا ہوگا؟ آپ کو چاہیے تھا کہ اگر صحیح نہیں کی تھی تو دن ہے چھوٹے، ٹھنڈک بھی ہے، کوئی آدمی مر نہیں جاتا، نہ کچھ بھی کھاتے پیتے بغیر ساری کے روزہ ٹھیک تھا. اور یہ جو آپ نے کھا پی لیا نا وہ بھی 8 گھنٹہ بعد ہے. اس کے بعد تو روزہ تو نہیں آپ کا، اس کی بجائے اور رکھنا پڑے گا. اچھا لیکن یہ ہے نا کہ اچھا 4:30 کی نہیں، 4:30 تو بہت ٹائم ہوتا ہے. 5:30 کی بات کر رہے ہیں. 5:30 کی کر رہے ہیں. 5:30 کی بات کر رہا ہوں. جاگ نہیں آئی ہے 5:30. نہیں مولانا صاحب، اس میں بھی یہ ہے نا کہ کوئی ملتی نہیں ہے اس میں بھی دلیل کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر سحری کے رکھا ہو، بلکہ تاکید کی گئی ہے سحری کھانے کی. نہیں تاکید کیا کی گئی ہے، مگر وہ صرف فضیلت ہی بیان ہوئی نا کہ بہت اچھا ہے، برکت ہے. یہ کوئی کہیں پوری امت میں کوئی نہیں کہتا کہ سحری کھانا جو ہے روزے کے لیے شرط ہے درست ہونے کی. سب مانتے ہیں کہ اگر نہیں کرے گا تو روزہ ٹھیک ہے. آپ دیکھیں کہ افطاری جو اس کی فضیلت تھوڑی حضور نے بیان کی ہے، مگر دوسری طرف صحیح بخاری میں آپ نے فرمایا اگر کوئی صوم وصال رکھنا چاہتا ہے نا، اپنے آپ کو زیادہ ٹھیک ٹھاک کرنا چاہتا ہے، فَلْيُوَاصِلْ مِنَ السَّحْرِ إِلَى السَّحْرِ، سحر سے لے کر سحر تک روزہ رکھے، شام کو کھولنا ہی نہیں. اچھا سحر کے وقت جائیے، صحیح حدیث ہے. سحری کھائیے پھر اگلے دن جا کے سحری کھانی، افطاری کرنی نہیں. یہ فرمایا کہ اگر کوئی زیادہ مشقت کرنا چاہتا ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، تو حضور فرماتے ہیں وہ سحری سے سحری تک روزہ رکھ لیا. کرسچینز ایسے رکھتے ہیں، عیسائی ایسے رکھتے ہیں. عیسائی تو نہیں، شام کو کھولتے ہیں نا وہ، سحری نہیں ان کے ہاں. یہ اہل کتاب نے ان کے سحری نہیں، افطاری ہے کہ افطاری کرتے ہیں سونے سے پہلے کھا لیں، جب سوئیں گے روزہ ان کا شروع ہو جائے جتنے بجے بھی سو. ان کا یہ حال ہے. یہ پھر عید کے بعد یہ پورا کرنا پڑے گا. عید کے بعد ایک روزہ آپ رکھ. جزاک اللہ. اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مسافر کے پیچھے آپ نے نماز پڑھی بھائی. جی ان کی بات لمبی ہوگی. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر جی یہ فتاوا آن لائن. جی فتاوا آن لائن. سر جی میں ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں. پوچھیں بھائی، اسی لیے بیٹھے یہ پروگرام اسی لیے ہے. ہاں جی سر جی میں نا کوئی وظیفہ ایسا پوچھنا چاہتا ہوں جس سے یعنی نا دلی سکون ہو، بندہ جو بھی یعنی اطمینان ہو. میں یعنی کاروباری سا آدمی ہوں تو میں نا کوشش تو کرتا ہوں یعنی بالکل اس میں سنسیئر فیئر رہوں، کسی قسم کی یعنی کوئی بدعنوانی نہ کی جائے. لیکن اس کے باوجود بھی مجھے اپنے کاروبار سے اطمینان نہیں ہے، یعنی دل میں نا چین سکون نہیں ہوتا. میں اس حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں. چین تو جیسے میرے بھائی قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی یاد سے چین ملتا، باقی جو نسخے مرضی احمد مارے نا کوئی کام نہیں دیتا. تو اللہ کا ذکر جو ہے وہ 3 چیزیں ہیں. لوگوں نے صرف بنا لیا کہ کوئی اللہ ہو کرتے رہے، نہیں، اللہ بذکر اللہ میں 3 چیزیں آتی ہیں. قرآن مجید پڑھنا یہ بھی اللہ کا ذکر، انا نحن نزلنا الذکر. دوسرا نماز پڑھنا باقاعدگی سے آ کے الصلاۃ علی ذکری. اور تیسرا عام ہے درد وظائف، درود شریف، استغفار. یہ تینوں جو ہیں ان میں سے آپ سب کو اپنا لیں. قرآن مجید ضرور تھوڑا تھوڑا پڑھا کریں، ترجمے سے پڑھے سمجھ کر، اور نمازیں باقاعدگی سے پڑھیں وہ بھی سمجھ کر. اور ذکر جو ہے نا استغفار، درود شریف اور کوئی اور ذکر ایسا آپ اپنے لیے ڈھونڈ لیں جس کی پابندی کریں. کاروبار بھی کریں آپ، اللہ اس میں برکت دے. رزق حلال کی تلاش بھی بات ہے، مگر یہ اللہ کی یاد جو ہے نا اس کو ضرور ساتھ رکھیں. اللہ کی یاد دل کے لیے ڈر بالکل سہارا ہے. آدمی گھبراتا نہیں، کچھ بھی حالات ہو وہ سمجھتا ہے کہ جو دنیا کو چلا رہا ہے اس سے زیادہ دانا کون، جو ہو رہا ٹھیک ہو رہا. یہ نسخہ جو اپنی کوششوں سے چاہتے ہیں نا کوئی ایسا کام کرے میں سکون ہو جائے، نہیں. ہم ادھر بھاگیں گے چھپنے کے لیے، وہاں اللہ کو مصیبت نکال دے گا. صرف اللہ کے دامن میں پناہ لے لینا کہ اللہ دکھ ہو یا سکھ ہو. ہم نے یہ چیزیں نظر انداز کر دیں. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح فرماتے ہیں میں صبح کے وقت بیمار اٹھوں یا تندرست، مجھے ان دونوں میں کوئی فرق نہیں معلوم ہوتا، کیونکہ مجھے کیا پتا کہ ان میں سے کون سی چیز میرے لیے بہتر ہے. جو کر رہا اگر بیماری ہے تو وہی بہتر ہے. اس طرح اللہ کے ساتھ مل جانا کہ جو وہ کر رہا تھی. یہ وہ نسخہ اگر کسی کو نصیب ہو جائے، رضا بالقضاء. میں نے ان دنوں میں پڑھا کہ ایک آدمی نے لکھا کہ ہم فوجی گروپ کے ساتھ گئے تھے ایران میں جب زلزلہ آیا
تو بڑی تباہی ہوئی تھی، مگر وہ کہتا جگہ جگہ یہ بول لگے ہوئے تھے ماں برضائے خدا راضی ہنستے، کہ ہم جو اللہ کی مرضی ہے اس پر راضی ہیں۔ یہاں کسی نے یہ نہیں کیا، یہ اور باتیں کر رہے ہیں، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، حالانکہ زلزلے پھر ہلانا شروع کر دیا انہوں نے اسلام آباد۔ یہ تو کہتے ہیں مقابلہ کریں، ہاں مقابلہ کریں گے نا، مقابلہ پھر دیکھ لیں گے، کراچی بھی ہل گیا اور سارے۔ اب بجائے اس کے کہ ایسی باتیں کریں، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے کہ اللہ تو پناہ دے۔ تو نماز باقاعدگی سے میرے بھائی ادا کریں، اگر کرتے ہیں نا تو پابندی کریں ضرور، اور ذکر جو ہے نا یہ شروع کریں، لا حول ولا قوت الا باللہ تو بہت پڑھیں نا، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ نہ چھوڑیں، اور درود شریف نہ چھوڑیں۔ ہیلو جی جی ہیلو مولانا السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرا نام کلثوم ہے، میں ایم ایس سی کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ جی میں نے مولانا صاحب سے یہ سوال کرنا ہے کہ یہ جو حالیہ زلزلہ ہے جی اس وقت قوم نے بڑی یکجہتی کا مظاہرہ کیا اور ایسے کی جیسے بڑی تشویش کا مظاہرہ کیا کہ مطلب ہمارے پاس ایک توبہ کا موقع ہے، ہم توبہ کریں، ایک اچھا ہمارے پاس ایک اللہ تعالیٰ نے ایک مہیا کیا موقع، لیکن اب پھر بازاروں میں وہی صورتحال ہو گئی ہے، ویسے ہی طوفان بدتمیزی ہونا شروع ہو گئی ہے، عورتیں ویسے ہی نکل آئی ہیں بازاروں میں، تو اس بارے میں مولانا صاحب ہمیں کیا کہیں گے کہ قوم نے؟ ہاں یہ بچی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، قرآن مجید یہ بیان کرتا ہے کہ قوموں کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی بہت تنبیہ کی مگر انہوں نے فائدہ نہیں تھا۔ پہلے بھی بد نصیب ایسے ہی نکلے، اب بھی ہے کہ وقت جب گزر جاتا نا تو کہہ دیتے ہیں صحابت سیئات نہیں، کہ بس وہ گزر گیا جی مشکل وقت ہے، پھر وہی حرام کاریاں بدکاریاں۔ کال لے لیں۔ ہاں لے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کہاں سے بات کر رہے ہیں بہن؟ جی کس جگہ سے بات کر رہے ہیں؟ اعتکاف کے بارے میں پوچھنا تھا آپ پوچھیں پوچھیں۔ کہ گھر میں عورت اعتکاف بیٹھ سکتی ہے؟ آپ بیٹھ سکتی، بیٹھ جائیں، بیٹھ سکتی ہے؟ آپ بیٹھ سکتی، کوئی جگہ مقرر کر لیں، کوئی کمرہ یا ایک جگہ جان نماز بچھا لیں، اس کو ہی مسجد سمجھیں، اسی جگہ بیٹھے رہیں، کر سکتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مسجد میں اعتکاف ہے؟ نہیں، مسجد میں اعتکاف مردوں کے لیے ہے، یا رسول کریم علیہ السلام کی بیویاں گھر کے ان کے دروازے وہیں کھولتے تھے، حضور بھی ساتھ تھے تو وہ بیٹھی تھی، ٹھیک ہے، مسجد میں بھی بیٹھ سکیں اگر کسی جگہ انتظام ہو تو حرام نہیں، مگر گھر میں بھی جائز ہے، گھر میں بھی درست۔ جی وعلیکم السلام۔ تو توبہ نہیں کی بالکل نہ، پھر اسی طرح بگڑ جاتے ہیں۔ اب مہنگائی جو کر دی لوگوں نے، سارے اخبار چیخ رہے ہیں، یہاں رمضان شریف کا بہانہ بنا کر سستی کرنے کے بجائے مہنگی۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم۔ اچھا جی، وہ نماز والا سوال، نماز والا کی مقیم۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ سر جی میں نے وظیفہ پوچھا تھا وہ ابھی۔ ہاں جی آپ نے پوچھا تھا، کال شاید ڈراپ ہو گئی تھی، تو مولانا نے آپ کے لیے یہ بتایا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ سکون قلب حاصل ہو جائے، انہیں قلب حاصل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جی 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 وظیفہ دوبارہ بتا دیں، شاید بات سن نہیں سکے۔ آپ شاید سن نہیں سکے، میں نے یہی کہا کہ تین چیزیں جو ہے نا اللہ کے ذکر میں یہ شامل ہیں، اور اللہ نے قرآن پاک میں کہا کہ اللہ کے ذکر سے ہی سکون ملتا ہے دلوں کو۔ ایک تو قرآن مجید کی تلاوت ہے، نماز باقاعدگی سے ادا کرنا ہے، اور ایک دوسرے ذکر ہیں جن میں سے تین تو آپ ضرور اپنائیں نا، استغفر اللہ اور لا حول ولا قوت الا باللہ، درود شریف، یہ تینوں میرے بھائی نا آپ تھوڑے تھوڑے بے شک اپنی زبان پر رکھیں، ان کو کرتے رہیں۔ اللہ کی رحمت سے پوری امید ہے کہ تھوڑے دنوں میں ہی آپ کو سکون کی دولت نصیب ہو جائے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کو حضور نے عرش کا خزانہ کہا، استغفار ساری مشکلوں کا حل ہے، اور یہ درود شریف جو ہے اس کی برکتوں کا کوئی اندازہ ہی نہیں۔ اللہ فضل فرمائے گا میرے بھائی۔ چلیں بہت شکریہ پیارے بھائی۔ مولانا عموماً ہمیں جو سوالات آتے ہیں آپ جن کے جوابات دیتے ہیں، کچھ کاروباری سا سلسلہ نہیں بنا ہوا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی میرا نام کلثوم ہے، میں نے مولانا صاحب سے سوال کیا تھا، میری کال بار بار کٹ گئی۔ جی جی میں نے مولانا صاحب سے پوچھا تھا کہ اور زلزلے کے حوالے سے بچی میں نے بات کی، آپ تک نہیں پہنچی، میں نے بالکل آپ کی بات کو دہرایا ہے کہ موقع اللہ نے توبہ کا دیا تھا، مگر یہ لوگ پچھلی امتوں کی طرح ان کا بھی اللہ نے یہی گلا کیا کہ جب وقت گزر جاتا تھا بگڑ جاتے تھے۔ تو آپ کی بات ٹھیک ہے، اثر کوئی نہیں ہوا، وہی بگاڑ ہے، اسی طرح خرابیاں، عورتیں بھی اسی طرح بگڑی، مرد بھی سارے خراب ہی ہیں، یہ معلوم ہوتا ہے یہ اس تنبیہ سے نہیں سنبھلے، اللہ پناہ دے۔
کوئی زیادہ زور کا چانٹا دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ تو ایسا لگتا ہے کہ ایک طبقاتی یا فرقہ پرستی کی یا علاقہ پرستی کی ایک نئی وبا پھوٹنے والی زلزلے تو پھر آنے شروع ہو گئے ہیں نا؟ آنا ہی ہے. اللہ تعالیٰ کہیں چلا تو نہیں گیا. وہ یہی بتاتا ہے کہ تم سمجھتے ہو کشتی سے باہر آ گیا, تم اللہ کی گرفت سے باہر آ گئے. اللہ جہاں سے چاہے گا پکڑ لے گا. تو پکڑ سے بچنے کے لیے چاہیے تو توبہ اور استغفار. جھک جاتے مگر کیا کریں, قرآن مجید برابر پچھلی قوموں کے تذکرے سے کہ سوائے قوم یونس کے کوئی قوم نہیں سمجھی, کسی نے توبہ نہیں, سب اکڑے رہے اور تباہی ہوئے. بے شمار تہذیبیں جو برباد ہو گئی اور زلزلوں سے ہوئی. آج ہی کالم تانوائے وقت میں اس نے مصری تہذیب اور سارے ایک ایک کا بتایا کہ جب وہ بہت عروج پر تھے نا مگر برائیاں تھی, زلزلہ ہی آیا اور نشان مٹا دیا. اب زلزلہ ہی معلوم ہوتا پوری دنیا میں آ رہا ہے. اللہ اس سے ناراض ہو گیا کہ انہوں نے میری زمین کو فساد سے بھر دیا. نہ امریکہ بچے گا, وہاں بھی طوفان روز آ رہے ہیں, جاپان میں زلزلے, ساری دنیا ہلائی جا رہی ہے. مولانا صاحب فتاوا آن لائن کی ساری ٹیم کو میری طرف سے بہت بہت مبارکباد ہو کہ اس موقع پہ بھی, اس دور میں بھی وہ بہت اچھا نیک کام کر رہے ہیں. اللہ اجر دے, آپ کو بھی اللہ خوش رکھے. مولانا صاحب اپنی دعاؤں میں مجھے, میرے بہن بھائی اور ماں باپ کو یاد رکھے. اللہ آپ سب کو خیریت سے رکھے, برکت دے. اچھا جی, خدا. مولانا میں اس حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ ایک دوست نے کل فون کیا کہ ہر بندہ یہ سوال کرتا ہے کہ کوئی وظیفہ بتا دیں کہ کاروبار درست ہو جائے, کوئی وظیفہ بتا دیں امتحان میں کامیاب ہو جاؤں. کوئی بندہ اگلے امتحان کی کامیابی کو کوئی وظیفہ کم ہی پوچھتا ہے. ایسے ہی لوگ سے چاہے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر میں نا ایک بڑی پریشانی میں مبتلا ہوں, مجھے کوئی ویسا ورد دیں کہ پریشانی دور ہو جائے. کوئی ایسا ورد نہیں میرے بچے, کوئی نہیں ہے. نہیں کوئی ایسا ورد نہیں جس سے پریشانیاں دور ہوں. پریشانی جس سے دور ہوتی کہ آدمی اللہ کو راضی کر رہے, ادھر تو آپ لوگ آتے نہیں, نہ نماز شروع کرتے ہیں, نہ قرآن پڑھتے ہیں. میں تو تراویح پڑھتا ہوں. تراویح پڑھاتے ہیں, پھر آپ اچھے ہیں, ٹھیک ہے, پھر آپ کو بتا دیں گے. ورنہ زیادہ وہی لوگ ہم نے دیکھے ہیں جو کہتے ہیں کہ اردو سیدھا ہو جائے, کوئی ایسی. نہیں, میں تراویح پڑھتا ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, آپ کو اللہ نے بڑی دولت دی ہے. قرآن مجید حفظ, آپ کو قرآن مجید حفظ ہی نہ صرف رکھے, ترجمے سے بھی پڑھا کرے نا حافظ صاحب, اور نماز بھی باقاعدگی سے. کئی ایسے حافظ بھی دیکھے نا صرف رمضان شریف میں داڑھی بڑھا لیتے ہیں, پھر بعد میں ایک اسلامی مرکز میں الفرقان. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میں عام لوگ الفرقان میں پڑھتے ہیں آپ؟ ہاں جی. ہاں ماشاء اللہ. نام کیا ہے آپ کا؟ عفان ہے میرا. ہاں جی. وسیم آپ کا نام ہے. چلیے اللہ خیر سے حافظ وسیم صاحب رکھے. تو پریشانی کیا آپ کو بتائیں نا, پھر اس کے لیے کو بتاتے ہیں. یہ نا میرے آج کل یہ کیا نام ہے, تراویح جب پڑھاتا ہوں نا میں, ہاں تو اندر تقریباً میں پہلی دفعہ پڑھا رہا ہوں, تو اندر کافی غلطیاں آتی ہیں. میں صبح شام پریکٹس کرتا ہوں. جی ٹھیک ہے, دوہرائی کرتے ہیں. بس حافظ صاحب پھر آپ تو وہ اندر اٹک آئی تھی, تو اس کے لیے میں روانگی کے لیے کوئی نہیں, روانگی ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ. یہ قرآن مجید جو آپ کو حفظ ہے نا, سورہ ابراہیم ہے نا 13ویں پارے میں, سورہ ابراہیم کی پہلی 4 آیات جو ہے نا بسم اللہ سمیت, یہ حافظ صاحب وسیم صاحب صبح بھی پڑھ لیا کرے, ایک بار شام کو بھی پڑھ لیا کرے, پانی پر پھونک مار کے نا پی لیا کرے. اللہ کے حکم سے حافظات کبھی ہوگا. اور نماز کے بعد اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر نا 5 نمازوں کے بعد 11 مرتبہ یا کویو کہا کرے, یا کویو. اللہ تعالیٰ کو آواز. یہ ٹی وی پہ دکھا رہے ہیں, یہ کل دکھائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. آ جائے گی. کل کتنے بجے؟ کل 4 بجے دکھائیں گے انشاءاللہ. جی بالکل دکھائیں گے. آپ کوئی وظائف کے حوالے سے کوئی مثال دینے لگے تھے؟ ہاں, تو تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت ناراض ہوتے تھے. وہ کہتے ہیں یار تم لوگ صرف ہم سے دنیا کے, ہم نے دین کے مرکز قائم کیے, دین کے لیے ہمارے پاس نہیں تم آتے کہ یہ چیز ہمیں کوئی دین سکھائیں, عاقبت کی فکر. یہاں بھی تم نے دنیا کا کاروبار بنا لیا کہ جیسے اور جگہ دنیا کے لیے بھاگے پھرتے ہو, ہمارے پاس آتے ہو ہماری یہ دنیا کی بات ٹھیک ہو, کوئی رشتوں کو رو رہا ہوئے. ٹھیک ہے, دین آپ سیکھیں گے تو دین سے دنیا بگڑتی نہیں, اللہ دنیا بھی دے گا, وہ خود بخود آ جائے گی. مگر باتیں دین کی پوچھا کریں. یہ سب بھائیوں بہنوں کو نا, جیسے طاہر صاحب نے کہا, میں کہوں گا کہ ہم سے سوال دین کا کیا کریں, مسائل پوچھا کریں. یہ ورد وظیفے جو ہے نا انشاءاللہ یہ بھی ٹھیک ہے, آ جائیں گے, مگر اس کے لیے الگ مجھ سے مل لینا. جب جی چاہے جمعرات کو رمضان شریف کے بعد میں مسجد میں آ جاتا ہوں, وہاں مل لیا کریں, بتا دوں گا یہ وظیفے. مگر یہ پروگرام خراب نہ کریں. ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں تک دین پہنچے, مسائل لوگ پوچھیں, دین کی واقعی تو اس پر توجہ فرمائیں. عطاءاللہ صاحب کا بہت اچھا سوال ہے کہ مسافر کے پیچھے جب میں نماز پڑھتا ہوں تو 2 رکعتوں کے بعد وہ سلام پھیر دیتا ہے, میں کھڑے ہو کے اپنی مکمل کرتا ہوں.
تو مجھے کیا 2 رکعت فرض کا جو ثواب ہے آدھی نماز کا ملے گا یا پوری کا ملے گا؟ نہیں، یہ تعالیٰ صاحب آپ بے فکر ہو جائیں، 4 رکعتوں کا پورا ثواب جماعت کا ملے گا. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ بعد میں آئے 2 رکعتیں رہ گئی ہوں، 2 چلی گئی ہوں، تو آپ مقیم امام کے پیچھے بھی اگر 2 پڑھیں اور 2 بعد میں اٹھ کر اپنی پڑھیں تو کبھی آپ کو یہ پریشانی ہوئی ہے کہ ان کا ثواب کم ہوگا؟ نہیں. جب اللہ اکبر آپ نے کہہ دیا امام کے ساتھ تشہد پر وہ بیٹھا ہوا سلام سے پہلے آپ جماعت میں ہو گئے شامل، جماعت کا ثواب آپ کو مل گیا. امام 2 پڑھے 4 پڑھے کوئی بات نہیں، آپ نے اپنی نماز پوری کی. جماعت میں شامل ہو جاتا آدمی سلام سے پہلے آ کر اگر وہ اللہ اکبر کہے. جی بھائی نے کہا ہے کہ تہجد کی جو رکعتیں آپ بتاتے ہیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق وہ 11 رکعتیں. 11 رکعت. وہ بندہ کہتا ہے کہ میں اٹھا کچھ دیر سے، وقت تھوڑا کم ہے، لیکن کیا میں خشوع و خضوع بھی مکمل کرنا چاہتا ہوں، کیا میں کم رکعتیں پڑھ لوں اور مجھے 11 ہی کا ثواب مل جائے گا؟ میرے بھائی نے بہت اچھی بات پوچھی. ایسی باتیں پوچھنی چاہیے جو پیش آتی ہیں. آپ 11 کی فکر نہ کریں، 9 7 5 3. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی. صاحب جی ایک مسئلے میں رہنمائی لینی تھی. جی بالکل لیجیے. کیا آدمی جامع مسجد میں صرف عیدگاہ بیٹھ سکتا ہے یا دوسری مسجد میں بیٹھ سکتا ہے؟ دوسری کون سی مسجد؟ مطلب جس میں جمعہ نہیں ہوتا. جمعہ ٹھیک ہے. چاہیے تو میرے بچے یہی کہ جامع مسجد تلاش کرے تاکہ جمعہ کے لیے پھر مسجد چھوڑ کر وہاں جانا نہ پڑے. جامع مسجد میں ہوگا تو وہاں ہی جمعہ نصیب ہو جائے گا. باقی اعتکاف ہر مسجد میں ٹھیک ہے. کوشش کرنی چاہیے کہ اس میں جماعت تو ہوتی ہو نا 5 وقت، یہ نہ ہو کہ جماعت بھی نہ نصیب ہو. کیونکہ قرآن مجید نے لام تم آ کے فونا پھر مساجد کا نا کوئی شرط نہیں لگائی، اس لیے مسجدیں جتنی ہیں نا سب میں بیٹھ سکتا ہے، مگر بعد جماعت نماز تو ملنی چاہیے. جی تو جمعہ پڑھنے کے لیے جمعہ مسجد میں پھر اس کو جانا پڑے گا. صرف اتنی دیر کے لیے جائے کہ وہ خطبہ سن سکے اور 2 رکعتیں پڑھے، سلام ہوتے ہی فوراً لوٹا ہے، بس نکلے بھی. مولانا بھائی نے جو سوال کیا ہے مجھے کل بھی ایک سوال آیا تھا تو خاصی حیرانی ہوئی تھی. ہمارے شہر میں تو شاید کوئی ایک آدھی مسجد ایسی ہوگی کہ جس کے اوپر جامع مسجد نہ لکھا ہو. نہیں، یہاں سب جامع ہی ہیں. ہے ہمارے ادھر اچھا کو ہوگی. چلو ہے تو پھر کوئی بات نہیں، آپ اعتکاف اس میں بیٹھ جائیں، جمعہ دوسری مسجد میں جا کر پڑھ آیا کرے، مگر صرف اتنا ہی نکلے جس میں جا کر صرف 2 خطبے اور جمعہ جو ہے نا 2 رکھتے ہیں وہ پڑھ لیں. سنتیں وغیرہ آپ اپنی مسجد میں پڑھیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو بہت بڑی بڑی مساجد ہیں وہی جامع مسجد ہوتی، لیکن آج کل تو یہ ہے کہ مسجد بنتی بعد میں اس پہ بورڈ پہلے لگ جاتا ہے کہ جامع مسجد فلاں. جمعہ نہیں رہا، جمعہ جو تھا اکٹھا کیا جائے مسلمانوں، اس کی بجائے ہر آدمی نے 5-10 نمازی لیے اپنے الگ الگ نمازیں گلی میں 2 مسجدیں. یہ تو عام نمازوں کا حال ہونا چاہیے. جمعہ تو چاہیے تھا پورے شہر کا ایک ہوتا مرکز ہوتا، کوئی بہت بڑا جہاں لاکھوں آدمی حرم شریف کی طرح جمع ہوتے، ایک امام صاحب ہوتے بڑے عالم، تو شہر ہل جایا کرتا. کفار بھی دیکھتے مسلمانوں کی جمعیت. اس لیے میں کہتا ہوں جو شیعہ حضرات یہ کہتے ہیں ان کی بات میں بہت حد تک وزن ہے کہ ایک فرسخ جو ہے نا 3.5 میل کا ایریا، اس کے اندر 2 جمعے نہیں ہو سکتی. جو پڑھیں گے جو پہلے پڑھ لے گا اس کا ہوگا، دوسروں کا کوئی نہیں. یہ مذاق ہے، یہ جمعہ ہے، یہ عام نمازیں تھوڑی ہیں. کیا مخول بنا رکھا کہ ہر آدمی اپنی 1.5 انچ کی مسجد رگ بنائے بیٹھا. تو انہوں نے ایریا مقرر کر دیا کہ حکومت ایسے ایریے بنا دے. 3.5 میل کا جو چکر ہے اس میں صرف ایک جامع مسجد ہے جہاں لوگ نماز پڑھیں. بہت شکریہ. مولانا اس حوالے سے علماء کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ علماء تو طاہر سب چاہتے ہیں کہ اگر ایک جگہ ہو رہا تو وہ بھی 20 جگہ ہو جائے. کریں کیا؟ علماء ہی تو بیمار ہو گئے. علماء بجائے اس کے بہت سارے جماعتوں کو بہت مطلب آپ کے جملے سے ایک بہت خوبصورت بات نکلی ہے کہ اگر لاکھوں کا اجتماع ہوتا، ایک آدمی وہاں بات کرتا کہ آیا آپ کو یہ بات منظور ہے، تو یہ بات ایوان اقتدار کو ہلا کے رکھتا اور پوری دنیا کے اندر بسنے والے مسلمانوں کی ایک عزت اور احترام اور وقار ہوتا، اور اپنے ملک کے اندر بسنے والے جو لوگ لادینی قوتیں ہیں ان کے لیے بھی ایک چیلنج ہوتا. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو کہا کہ کسی مرکزی آبادی میں خواہ وہ قدرتی شہر بنا ہو دکانوں والا یا حکومت اس کو مصر قرار دے دے، ہاتھ میں وقت اعلان کر دے، بے شک گاؤں ہی ہو کہ یہ مصر ہے، اس علاقے کا یہ ہے مرکزی شہر، سب جمعہ وہاں پڑھیں. جو پڑھ کر شام کو گھر جا سکتے ہیں نا وہ سارے وہاں آئیں، اور وہاں بھی بس ایک بہت بڑا عالم مقرر ہو. باتیں تو یہ ٹھیک تھیں جن سے نا کوئی مسلمانوں کی اجتماعیت ہوتی، کوئی جمعے کا روب داب ہوتا، مگر لوگوں نے ایک گلی میں کئی مسجدیں بنا لی ہیں. روز سب پر جیسے طاہر صاحب فرمایا کہ جامع دکھاؤ. جامع کیا وہ مفرق
جدا جدا کرنے والی. جزاکم اللہ. شیخ صاحب یہاں تشریف فرمایا ہے. شیخ شفیق صاحب ان کی طرف سے ایک سوال آیا ہے کہ اعتکاف میں بغیر عذر کے بھی نہایا جا سکتا ہے؟ نہیں نہایا جاتا. نہیں. تو بعض لوگ تو باضابطہ یہ عمل کرتے ہیں. باضابطہ وہ نہاتے ہیں, صابن استعمال کرتے ہیں, ٹھیک ٹھاک رہتے ہیں. سے پہلے باضابطہ غسل کر کے دلہا بن کے پھر مسجد میں تشریف رکھتے ہیں. نہیں, یہ اعتکاف میں نا زیادہ سے زیادہ امام ابن حزم نے, چونکہ وہ اس کے قائل ہیں کہ جمعہ کا غسل بھی فرض ہے, انہوں نے اس کی گنجائش جمعہ کی فرض کہتے ہیں نا, باقی امت تو نہیں کہتی. اس کے علاوہ غسل جو نا, یہ تو ایک بھی عالم نہیں دنیا ہے اسلام میں 14 سال میں جو کہا ہے کہ نہاتے رہو, یہ بالکل غلط بات ہے. یعنی نہانے کی قتل نہانے کی اجازت صرف غسل جنابت والے کو آئی ہے, اور کوئی امام صاحب کا کال لے لے ابن حزم کا, چلو غسل جمعہ کے لیے کر لے, ہے وہ بھی کمزور ہی بات, ایسی کوئی بات نہیں. جمعہ کا غسل فرض نہیں ہے. اب اتنی بڑی بات ہے, آپ سے سن رہے ہیں, لیکن ہمارے تو علم میں بھی نہیں یہ بات, نہ علماء بتاتے ہیں یہ بات. نہیں, نہانا نہیں. کل بھی وہ میں گیا تھا نا ککا پر, تو وہاں مولانا اثری صاحب آئے تھے, تو انہوں نے یہ بات چھیڑ پوچھی, تو میں نے یہی کہا کہ مولانا میں نے سارے مسلک کھنگالے ہیں کہ کوئی اللہ کا بندہ اجازت دے, کسی نے نہیں. مسلمانوں میں کوئی گروہ اس کا قائل نہیں کہ نہا لے وہ. یہ صرف زیادہ سے زیادہ ابن حزم کا میں نے بتایا, وہ خود ہنس پڑے کہ اس کی بات کون مانتا, کون جمعے کے غسل کو فرض کہتا, سنت ہے. چلیں, ایک بھائی نے سوال بھیجا ہے کہ جس طریقے سے مرد کو یہ حق ہے کہ جب چاہے جس وقت چاہے ناراض ہو کر اپنی بیوی کو طلاق دے کے علیحدگی اختیار کر سکتا ہے, تو بعض اوقات مرد کی طرف سے بھی کچھ ایسے حالات ہو جاتے ہیں کہ عورت جان چھڑانا چاہتی ہے, کیا عورت کو بھی طلاق کا حق دیا جا سکتا ہے؟ نہیں, طلاق کا حق نہیں دیا جا سکتا. طلاق وہ مانگ سکتی ہے خاوند سے کہ کچھ لے کر طلاق دے دو. اگر وہ راضی ہو جائے تو لے کر یا مفت دے دے طلاق. اگر وہ نہیں مانتا تو پھر آخری چارہ یہ کہ وہ عدالت میں جائے, عدالت جب اس کو ڈگری دے دی وہ نکاح فاسق کر دیں گے. بطور خود عورتوں کو اگر یہ اختیار دے دیا, یہ تو تماشا بن ہے کہ اس کو مہر دیا جاتا ہے, خرچہ میرے ساتھ نکاح کیا, مہر لاکھ لکھوا لیا, وہ بٹورا طلاق دی, مجھ کو آگے چلی گئی. یہ تو قیامت آ جائے. مرد اگر طلاق دیتا بیوقوف تو کتنے نقصان اس کو برداشت کرنے پڑے گا, مہر بھی دینا پڑے گا سارا. عورتوں کو یہ حق نہیں دیا سکتا, اگر وہ تنگ ہے تو عدالت کے ذریعے سے لے سکتے. چلے, مولانا گھوڑے کے متعلق پوچھا ہے جی کہ آیا یہ حلال جانور ہے یا حرام ہے؟ گھوڑا صحیح معنوں میں حلال ہی, بالکل حدیث پاک کے مطابق جانور حلال ہے, صرف ہمارے یہاں. السلام علیکم. مولانا صاحب سارا ٹیلی فون نمبر جی. جی سر ایک معلومات لینی سی کہ اگر بندہ روزانہ شاہ اٹھ جاتا ہے سفر پہ جی اور ہر روز واپس آتا اپنے کاروبار سلسلے میں, نماز مکمل پڑھنی چاہیے یا ادھی نماز پڑھنی چاہیے؟ اس کو پوری پڑھنی چاہیے. پوری جی. جن لوگوں کا بھی کاروبار ایسا ہے تو پوری پڑے گا, جیسے ڈرائیور وغیرہ یہ گاڑیاں چلاتے ہیں, ایسے لوگ کسر نہیں کر سکتے. بہت مہربانی, جزاک اللہ جناب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی, گھوڑے کا گوشت حلال ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہلے کچھ مکروہ سمجھتے تھے, مگر وہ بھی پھر اس کو چھوڑ گئے, مان گیا کہ آخری فتویٰ ان کا بھی یہی کہ حلال ہے. اب اگر نہیں کھایا تو حرام نہیں, شاید مکروہ کہتے تھے, پہلے مکروہ کہتے تھے, پھر اس کو بھی چھوڑ دیں. جزاکم اللہ. بالکل قائل ہے. کیا عورت جانور ذبح کر سکتی ہے؟ کر سکتی. عورت بھی اگر ذبح کرنا جانتی ہو نا تو رگیں کاٹنا, بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ٹھیک ہے. اچھا, دو آدمیوں کا کسی چیز کی ملکیت کے بارے میں جھگڑا ہو جائے جی, اور چیز پڑی ہو تیسرے بندے کے پاس, اور ظاہر ہے ان دونوں میں سے کسی ایک ہی ہے, لیکن دلائل اس کے نہیں ہے, اور تیسرے بندے کے پاس وہ کب تک چیز پڑی رہ سکتی؟ نہیں, اس کا حل ہونا چاہیے. ایک کو حقدار ٹھہرانا چاہیے نا, جو طریقے مقرر ہیں, قسم کے ذریعے یا گواہیوں کے ذریعے فیصلہ کیا جائے کہ کس کی ہے, جس کی ہے اس کے حوالے کی جائے. یعنی قسم کے ذریعے اس مسئلے کو حل قسم کے ذریعے حل کیا جائے. کسی کے پاس ثبوت ہے تو وہ ثبوت پیش کرے, اگر کچھ بھی نہیں ثبوت ملتا نہ کوئی گواہیاں تو پھر برابر ہی آدھا آدھا بیان کیا جائے. یہ بھی کوئی بات نہیں, دونوں کے پاس باتیں ہوں, حل ہو نہیں رہا تو دونوں کو حقدار قرار دیں, آدھا اس کو دے دیا جائے. یہ بھی ہو سکتا. یہ صحیح بات ہوگی یا بندر بانٹ کی؟ نہیں, بندر بانٹ نہیں, صحیح کر دیں گے. ٹھیک ہے. بھائی کا سوال یہ ہے کہ مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے, تو کیا سونے کے علاوہ کسی اور چیز کی بنی ہوئی انگوٹھی بندہ پہن سکتا ہے, جیسے پیتل کی ہو, تانبے کی ہو یا چاندی وغیرہ؟ چاندی کی پہننی چاہیے, یہ پیتل وغیرہ اور تانبے سے بچنا چاہیے. اس کی نہیں پہننی چاہیے. چاندی کی پہن سکتے. چاندی کی خاک کتنی بڑی ہے کوئی بات نہیں. چاندی نہیں, مرد کے لیے حرام ہے, سونا حرام. اعتکاف کے بارے میں آپ نے کل بھی بتایا تھا کہ جب 20واں روزہ رکھیں
تو فجر کی نماز جو ہے وہ اعتکاف کرنے والے مسجد کے اندر جا کے ادا کریں. آج جیسے 20ویں رات تھی نا تو روزہ رکھ کر آتے فجر کی نماز پڑھ کر بیٹھ جاتے. صبح سے چاہیے تھا نا بیٹھ جاتے. سنت طریقہ آپ نے بتایا. سنت طریقہ یہی. بھائی نے پوچھا کہ اگر کوئی بندہ بدقسمتی سے اس مسئلے کو نہیں جانتا تھا, کوئی کمی کوتاہی ہو گئی, تو اب 20 کی افطاری کے وقت مسجد کے اندر چلا جائے نا. اب تو سورج غروب ہونے سے پہلے چلا جائے, اتنا تو ضرور کرے. اب یہ بھی مس نہ کر دے. تو تیسرا ان کا سوال چھوٹا سا ساتھ یہ بھی ہے کہ حالت اعتکاف میں کون سے کام کرنے زیادہ مسنون ہے؟ اعتکاف تو مسجد میں بیٹھنے کا نام ہے نا, کوئی ایسے خاص اعمال نہیں جو وہ کرے, مگر قرآن مجید کا تلاوت کرنا, نماز پڑھنا, ذکر میں لگے رہنا, یہی چیز ہے. ان کی طرف زیادہ توجہ کریں گے. کئی لوگ مطالعہ کے لیے جو کتابیں وغیرہ لے جاتے ہیں نا, میں سمجھتا ہوں امام مالک نے ٹھیک کہا کہ یار یہ وہی دنیا والا جھڈٹ ٹال دی ہے, تم دلچسپی کی کتابیں پڑھتے رہتے ہو. بے شک وہ مسئلوں کی چھوڑو, ان دنوں میں صرف قرآن پڑھو, اللہ کی یاد میں لگ جاؤ, استغفار اور توبہ کرو. بھول جانا چاہیے نا دنیا کو, قبر میں جانے کی کیفیت تاریخ ہے. یعنی قرآن کریم پڑھنا چاہیے جتنا پڑھا. بھائی کا سوال یہ ہے کہ شریعت نے بعض گناہوں کا کفارہ غلام کا آزاد کرنا مقرر کیا ہے, لیکن آج کل چونکہ غلام نہیں ہے اور بطور کفارہ اگر بندہ غلام آزاد کرنا چاہے پھر وہ کیا کرے؟ کئی تو ایسی چیزیں ہیں کہ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یا غلام آزاد کرے, یا روزے رکھ لے, یا مسکینوں کو کھانا کھلاوے. کچھ ایسی بھی ہیں جیسے دیت ہے خون با, اس میں یہی کہا کہ غلام آزاد کرے. تو اس کا یہی حال ہے جو اسرائی صاحب نے لکھا, اللہ ان پر رحمت فرمایا, کہ اس دور میں یہی بات ٹھیک نظر آتی ہے کہ جو لوگ قرضے میں جکڑے ہوئے ہیں, یا وہ کوئی سرکاری جرمانہ جو ظلمن ان پر عائد کر دیا کہ نہیں دے سکے اس لیے جیلوں میں سڑ رہا ہے, یہی غلام کی قیمت جتنی بنتی ہے ان کو دے کر رہا کرایا, ان کی جان پھرائی. کئی وہاں مطلب کئی بندے اس وقت 2-2, 4-4, 5-5 ہزار کو معمولی رقم ہے, بہت زیادہ رقم نہیں ہے, یعنی جرمانہ نہ ادا کر سکنے کی بنا پر وہ جیل کے اندر. تو غلام کی قیمت جو ہے نا وہ جو اس دور میں وہ پتہ کر کے نا تقسیم کر دینی چاہیے. ایسے لوگوں کو رہا کرانا چاہیے, مقروضوں کو بھی چھڑانا چاہیے جو صحیح قرضے میں پھنسے ہو, حرام کھا کر نہیں. جی شک صدر کے بارے میں بھائی کا ایک سوال ہے جی, کہ شک صدر حیات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مشہور و معروف واقعہ ہے. جی کیا حکمت و دانائی عطا کرنے کے لیے اس معاملہ کی بہت زیادہ ضرورت تھی؟ کیا ایسے ہی اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کے ساتھ معاملہ کرتے رہے؟ چال دیں. شک صدر رسول کریم علیہ السلام کی حیات طیبہ میں پیش آیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, میں نے ایک سوال پوچھنا تھا جی. جی پوچھیں. وہ ایک شخص ہے جی اٹلی میں, جی تو اس نے غصے میں آ کے نا بیوی کو کہہ دیا ٹیلی فون پہ جی کہ 3 دفعہ کہ میں نے طلاق دی, لیکن اب وہ رجوع کرنا چاہتا ہے, یہ کیا ہے اس کا ہوگا؟ کتنا عرصہ ہوا میری بہن؟ ابھی تو مہینہ نہیں ہوا جی. نہیں ہوا, دنوں کی بات. دنوں کی بات ہے, تو اس کو کہہ دیں ہاں جی کہ اسی طرح ٹیلی فون پر یہ بات کہہ دے کہ میں نے وہ طلاق واپس لے لی ہے. اچھا جی, تو اسے آنے کی ضرورت تو نہیں ہے؟ نہیں, کوئی آنے کی ضرورت نہیں, بس 2 آدمی سن رہے ہوں یہاں یا وہاں, 2 آدمی گواہ ہو جائیں کہ اس نے بھائی اپنی وہ طلاق واپس لے لی. اچھا جی, بالکل اور دوسرا کوئی کفارہ دینا ہے؟ نہیں, کوئی کفارہ نہیں دینا, کچھ نہیں بگڑا, نکاح بھی درست ہے. صرف وہ یہ اعلان کر دے وہاں لوگوں کے سامنے یا یہاں بتا دے کہ میں نے وہ طلاق جو ہے نا وہ ختم کر دی. اچھا جی, بالکل ٹھیک ہے, اللہ ہدایت دے. اچھا جی, شکریہ جی, بہت اللہ خیر کرے. وعلیکم السلام. شک صدر کے بارے میں آپ فرمائیں. ایک قرآن مجید نے شرع صدر کا ذکر کیا, علم نشرح لک صدرک. موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں رب اشرح لی صدری, اللہ پاک فرماتا ہے جس کے لیے ہدایت کا میں ارادہ کرتا ہوں اس کا سینہ کھول دیتا ہوں. شرع صدر ہے اور اس کو جو کھینچ لاتے ہیں اس میں یہ نہیں, شرع صدر تو اس میں چیرا کچھ نہیں جاتا. اللہ تعالیٰ دل میں اتنی گنجائش پیدا کر دیتا ہے کہ وہ حق کو سمجھ لیتا ہے, اس پر جم جاتا ہے, پکا رہتا ہے, ساری عمر ڈٹا رہتا ہے. یہ سینہ کھول دیا کہ حق اس کے اندر سما گیا. جن کا تنگ ہو جاتا ہے وہ باتیں سنتے مگر ناراض, یہ مولوی صاحب نے کیا کہہ دیا, یہ پروگرام نے کیا, وہ کرتے رہتے, ان کے سینے بھینچے ہیں, وہ نہیں ہدایت پا سکتے. جن کا سینہ کھل جاتا کہ بات سامنے آئی, ہر بڑی معقول بات ہے قرآن حدیث کی, وہ ہدایت. تو شرع صدر اور بات, شک صدر حضور علیہ السلام کا وہ حدیث میں آیا
کہ سینہ مبارک چاک کیا گیا، سونے کے تھال میں فرشتے نور اور ایمان اور حکمت لائے سے بھر دیا، پھر ٹھیک کر دیا۔ یہ حضور کی زندگی میں معراج کی رات یہ پیش آیا، کیونکہ آپ جس دنیا میں جا رہے تھے لنور یومنا آیاتنا نشان دکھانے تھے، وہاں تو آدمی جائے، یہاں کوئی بڑی مشین یا جہاز دیکھ رہے ہیں، ہمیں بے ہوشی چاری ہم ہو جاتی ہے، دہشت میں آ جاتے ہیں۔ وہ ایسی دنیا جس کو ہم جان ہی نہیں سکتے، فرشتے ایسے کہ پاؤں ساتویں زمین کے نیچے اور سارا عرش تک، دیکھے آدمی ڈرتا ہے۔ تو رسول اللہ کو وہاں لے جایا جا رہا تھا عالم غیب میں، تو اتنی پاور بھر دی گئی کہ پھر آپ نہیں گھبرائے، ما زاغ البصر وما طغى، نہ ادھر ادھر نظر ہوئی، نہ آپ گھبرائے۔ تو ضرورت تھی کہ یہ نا آپ میں طاقت بڑھی جائے۔ باقی وہ کیسے ہوا کیسے نہیں ہوا یہ ہمارے بتانے کی چیزیں، سینہ چیرا بڑا، اللہ بہتر جانتا وہ کیسے ہوتا ہے، یعنی خون وغیرہ نہیں نکلتے، نہ کوئی وہاں بے ہوشیاں ہوتی ہیں۔ انبیاء کا معاملہ اللہ جانتا ہے، وہ نبی جانتے، ہمیں یہ بتایا گیا کہ بس سینہ مبارک کھول کر اس میں ایمان اور حکمت بھر۔ عالم غیب کی باتوں کو بالکل یہ سرجری نہیں بنانا چاہیے کہ سچ مجھ ڈاکٹروں نے چیرا پھاڑا، وہ اللہ کے پروگرام فتاوی آن لائن اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ پروگرام کے روح رواں مفتی مولانا محمد اسحاق اور میزبان میاں طاہر کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ